अंडरस्टूड है कि अगर वही ईसा इब्न मरियम हैं जो कि मरियम के बेटे थे और जो बनी इसराइल के नबी थे, तो इट इज अंडरस्टूड कि वो नबी हैं और रसूल हैं, तो جی उसके साथ ये स्पेसिफिक टाइटल लगाने की तो जरूरत ही नहीं है. इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ एंड अंडरस्टूड. उसकी एक्चुअल जो ज़रूरत इस तरह से है कि ईसा इब्न मरियम कोई भी अपना नाम रख सकता है, कोई भी इसका दावा कर सकता है. तो वहाँ पर दो चीज़ें जो हैं कि वो नाजिल होंगे, उनकी पैदाइश नहीं होगी, नहीं नहीं नंबर नहीं एक. नहीं नहीं. दूसरी अगर चीज़ जो थी, दूसरी चीज़ जो कि जो नबीउल्लाह, तो वो इस टाइटल के साथ, यानी वो ईसा इब्न मरियम जो नबी, यानी वो ईसा मरियम के बेटे जो नबी, वो आएंगे. यानी उनका जो तारुफ था वो मुकम्मल तारुफ जो है अल्लाह ताला जो है जी, मैं उनका समझ गया आपकी बात. जैसे आपने फरमाया जी कि कोई भी अपना नाम ईसा इब्न मरियम रख सकता है, तो इसलिए उसको क्लैरिफाई करने के लिए कि ईसा इब्न मरियम नबीउल्लाह आएगा. जी. लेकिन कोई आम आदमी तो आसमान से उतरेगा ही नहीं. एक ही बंदा गया हुआ और इसी ने वापस आना है. इट इज देखिए, तो यही वजह है ना कि वहां पर यन जुलू का जो वर्ड है, जैसा अभी आपने फरमाया कि कोई ज़रूरी है कि वो आसमान से ही उतरे. तो इसके ऊपर हम इसी मौजू को आगे लेके चलते हैं इंशाल्लाह. तो आज माशाल्लाह आप भी पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ नीडो भाई नहीं. हैं, कैसर भाई हैं, बड़ी नज़ीर अच्छी साहब बात. हैं, माशाल्लाह सभी वो लोग हैं. तो आज हम जब बात करते हैं ब्लैक होल की, जैसा कि आज हम बात करते हैं पोर्टल्स की, नहीं, एक तो छोटी सी बात से फिर जी जी कंफ्यूजन होगी. आपने फरमाया कि लाजमी नहीं है कि वो आसमान से आएंगे, जी. जब और फिर आपने देखिए, कह दिया कि पैदा भी नहीं होंगे. आपने ये भी कह दिया कि वो जी मैंने पैदा कहा नहीं कि पैदा नहीं होंगे वो. जी, होंगे, और लाजमी नहीं आसमान से भी नहीं आएंगे, वो आपने भी देखिए, फरमाया. जब रफा का मानी अल्लाह ताला फरमा रही हैं कि रफा अल्लाह रफा बल रफाहुल्लाहु इलैहि, मैंने उठा लिया उसको तरफ अपनी. अब अल्लाह ताला के लिए कुलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, कि अल्लाह ताला ही के लिए मशरिक और मगरिब है. अल्लाह ताला जो हैं अपनी शान के बारे में कि कुरान करीम में बहुत जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, वो आसमान और ज़मीन का नूर है. फिर एक जगह पर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि वाइज़ा साला का इबादी अन्नी करीब, कि मेरा बंदा जब पुकारता है मुझे तो मैं उसके बिल्कुल करीब हूँ. फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये भी फरमाया कि मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ. हम लोग वरीद का वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ. तो अब अगर आप इस चीज़ को मतलब देखते हैं तो अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि सुम मस्तवा अलल अर्श, कि अल्लाह ताला ने करार पकड़ा अर्श की तरफ. तो फिर कुरान करीम में है कि क़द नरा तक़ल्लुब वजह का फिस समा, कि तहकीक हम देख रहे हैं बार बार चेहरा मुबारक उठना तरफ आपकी, आज तरफ आसमान की. तो जब हम अल्लाह ताला की किबरियाई को देखते हैं, अल्लाह ताला की अज़मत और उसकी बड़ाई को देखते हैं, तो अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, लेकिन उसकी बड़ाई और उसकी जो किबरियाई है और उसका जो मकाम है वो बहुत बुलंद है. बेशक और फिर युद्रिकुहुल्लाहुल अबसार, कि उसको हम अहाता नहीं कर सकते. अल्लाह ताला सूरत नाम में फरमा रहे हैं कि किसी नजर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा अहाता कर सके या मुझे जो है वो जांच सके. किसी की नहीं, जरूरत नहीं है. खुदा, जहां तक खुदा ताला ताला जो की है पाक जात जी का तल्लक है, बेशक वो तो हम में से किसी को शक नहीं है. वो तो नूर है, नूर बेशक अला नूर. बिल्कुल. और अब वो इसी बात, छोटी सी बात मुझे कंप्लीट कर जी लेने जी. दें इसी बात के ऊपर, कि अगर हम कहें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावात, कि अल्लाह वो ज़ात पाक जिसने बुलंद किया आसमानों को बिगैर आमद, के बगैर सतूनों के, तरौनहा, आप देखते हैं उसको, सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह ताला ने जो अपना करार पकड़ा है वो अर्श है, यानी उसकी बुलंदियां हैं. इसी तरह सूरत नूर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर फरमाते हैं कि सुबहान रब्बिस समावाति वल अर्ज़ रब्बुल अर्शी अम्मा यसिफून, कि अल्लाह ताला जो हैं वो ज़मीन और आसमान के अर्श के मालिक हैं. वो अब अल्लाह ताला का अर्श कहाँ पर है, वो किस तरह है, अल्लाह ताला ने कहाँ बिठाया, तो ला युद्रिकुहुल अबसार, कि ये बंदे की निगाह की हिम्मत ही नहीं है. मा युकल्लिमुल्लाहु कि अल्लाह ताला के साथ जो है मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाह, कि ये बशर के लायक ही नहीं है कि वो अल्लाह ताला से बात कर सके, उसका अहाता कर सके उसकी नज़र. तो यहाँ पर हमें एक ही जवाब सूरत मरियम से मिलता है कि जहाँ पर हज़रत मरियम हज़रत ईसा इब्न मरियम क्या फरमाते हैं कि क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, के फरमाते हैं कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ.
آتانی الکتاب کہ اس نے مجھے کتاب دی، اور اس نے مجھے وجعلنی نبیّا اور اس نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اور اس نے مجھے بہت ہی بابرکت والا بنایا، اینما کنت میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس جگہ پر ٹھہرایا، وہ کون سا مقام ہے، کس جگہ پر ہے، ہم اگر وہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر متشابہات میں سے ہے۔ تو ہمارے لیے اتنا ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جب یہ فرما دیا کہ میں نے ان کو متوفی کا، کہ میں نے ان سے جو وعدہ لیا کہ میں تمہیں قتل نہیں ہونے دوں گا اور میں تمہیں سولی نہیں چڑھنے دوں گا، کیونکہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ مغلوب نہیں ہوتے۔ تو جی آپ کا ابھی یہ مراد ہے اس بات سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی اس وقت جو مقام یا لوکیشن ہے وہ متشابہ ہے، متشابہات میں سے ہے؟ نہیں، میں متشابہ کا جو ورڈ آپ جب سورت آل عمران میں تو محکم اور متشابہ آیات، تو مجھے اگر آپ پتا اس سورت کا آل عمران کی اس آیت کو تھوڑا سا تلاوت کریں تو میں اس کو تھوڑا سا لیبریٹ کر دیتے ہیں دونوں مل کے، آپ پڑھیں۔ میرے پاس اس وقت قرآن تو نہیں ہے، نہ میں حافظ ہوں۔ جی نذیر بھائی آپ پڑھیں گے؟ نذیر بھائی آپ پڑھیں گے؟ نہیں میں ذرا مصروف ہوں، میں سن رہا ہوں، جزاک اللہ۔ جی کیسے بھائی آپ پڑھیں گے؟ ترجمہ پڑھ دیں، ترجمہ پڑھ دیں، صرف ان کو بولیں۔ نہیں آیت پڑھے نا، نہیں آیت نہیں پڑھنا آتی ان کو، یہ صرف ترجمے پہ بلیو نہیں پڑھیں، کیسے پہلے بھائی آیت آپ پڑھیں گے اس کو؟ آیت پڑھیں پوری، اور جی اعوذ باللہ من چلے میں پڑھ لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ وہ ذات پاک نازل کی اس نے آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اور اس میں محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہ کتاب کی مطلب جڑ ہیں، وہ بنیاد ہیں، اساس ہے قرآن وہ کتاب کا، وَأُخَرَ متشابہات، اور اس میں جو دوسری ہیں وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات وہ آیات جن کے بارے میں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اس سے زیادہ اس کے بارے میں تجسس یا اپنا فہم دینا، وہ متشابہات کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ الف لام میم، الف لام میم اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو، جو مطلب وہ الف لام میم یا یاسین یا طٰہٰ حروف مقطعات کے بارے میں، تو ہمیں اس چیز کے بارے میں اگر ہم اپنی مرضی سے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے معنی اپنے مطلب اپنے طریقے سے بناتے ہیں تو اس چیز سے بنا فرمایا گیا۔ تو یہ ہے متشابہات۔ جو بہت زیادہ جو بہت کافی بزرگان دین نے تو ایک الف لام میم کا مطلب ہے اللہ نہم اللہ، میں خدا خوب جاننے والا ہوں۔ جی بہت سارے لوگوں نے کیا بہت لیکن نہیں تشریح کرنا کی چاہیے۔ مجھے پھر انہوں نے کیوں کیا ہوا ہے یہ جو ان کو اس طرح بہت سے بہت بڑے کیا کہ بزرگان نے کیا جی انہوں نے اس فہم کو کہ جس طرح کے ہم نوٹیشنز کر دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے مسٹر بمباس پہ کیا تو آپ ایم بی لکھ دیتے ہیں، رائٹ؟ اب جو ہے اپنے علم کے تھرو وہ اس کے اچھے معنوں میں اس کو لے کے کہ مطلب وہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ کرنا نہیں چاہیے۔ مطلب میری اپنی جو بہت سے علماء بھی اس کے اوپر جو ہے اس چیز سے انہوں نے کہا کہ ابھی اگر اس کے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے اس کے میننگ نکالے لیکن ہیں، تمام حروف مقطعات کے معنی نہیں لکھے انہوں نے، یا لیکن الف لام میم کے خاص طور الف لام میم کا لکھا انہوں نے، کیونکہ یہ کتاب سے شروع میں اور اس کے بارے میں ان کی جو ہے ڈیفرنٹ علماء نے لکھا، لیکن بہت زیادہ ایسے حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں نہیں لکھا گیا، ہر ایک کے بارے میں۔ ابھی آپ یہ فرما رہی ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں گئے، ہمیں نہیں پتا متشابہ میں ہے کہاں پہ ہیں، کیونکہ آپ نے کہا جی آسمان سے وہ تشریف نہیں لائیں گے، پیدا بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں میں ابھی اس چیز پہ حدیث بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بر رفع اللہ علیہ، کہ بلکہ رفع کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو اٹھا لیا الیہ طرف اپنی، ٹھیک ہے؟ اب ان کو اٹھا لیا طرف اپنی، یعنی کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب جب ہم سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ وجعلنی مبارکن، کہ میں جہاں بھی ہوں مجھے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ اب وہاں پر
وہ فرما سکتے تھے کہ میں آسمان پر ہوں یا مجھے اس جگہ پر رکھا گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا، حدیث ابھی تک جو میں نے پڑھی ہیں تو ان میں ان کے نزول کا ذکر ہے، وہاں پر فرشتوں کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر یہ بات تو سچ ہے تمام انبیاء کرام کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ جہاں پہ بھی ہے وہ جگہ ہی رحمت سے بھری ہوئی ہے اور وہ امن کی جگہ ہے. صرف حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں جہاں پہ بھی وہ دن بڑا مبارک ہے اور وہ جگہ جہاں مبارک ہے اور مجھے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور مبارک عطا فرمائی ہے. جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا، وہ تو ہے. لیکن ابھی امت مسلمہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ وہ تشریف لائیں گے تو آسمان سے لائیں گے، پیدا نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو آج میں نے پہلی دفعہ آپ کے منہ سے یہ سنا کہ ہمیں نہیں شور کہ وہ آسمان سے آئیں گے، نہ تو آسمان سے آئیں گے نہ پیدا ہوں گے، آپ نے یہ کہا ہے. نہیں، میں نے یہ کہا کہ میں آسمان کا ورڈ کیونکہ میرے پاس موجود نہیں ہے، میرے پاس رفع کا ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے کہ جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں چہرہ مبارک اٹھنا آپ کا طرف آسمان کی. تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے وہ بلندیوں میں ہے. تو جب ہم بلندی کی طرف دیکھتے ہیں تو اب جب بارش ہے تو بارش تو بادلوں سے ہوتی ہے، وہ آسمان سے، لیکن ہم کیا یہ کہتے ہیں نا کہ آسمان سے پانی اتر ہے، ٹھیک ہے. پھر حضرت عیسیٰ جو ہے گئے کہاں پہ ہیں؟ تو یہاں پر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کہ فلاں آسمان پر، جیسے آسمان 7 آسمان ہیں، اس کے اوپر ابھی میں نے بات کرنی ہے کہ وہ ان کے کیا کیا نام ہیں، اور جس جگہ پر فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان جو ہے جس جگہ پر فرشتے ہیں وہ بالکل اس طرح ہے جیسے ایک سیپ کے موتی کی طرح، وہ وائٹ اور بالکل چمکتا ہوا، اور اس کی مطلب یہ شان ہے، اس طرح ایک ریڈ کلر کا جیسے یاقوت کا بنا ہوا ہو. تو آسمانوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور اس کے اوپر، لیکن کسی جگہ پر قرآن و حدیث سے یہ بات نہیں ملتی کہ فلاں آسمان کے، جیسے معراج شریف کے واقعہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو وہ اپنے اپنے آسمانوں کے اوپر جو تھے ان کی ملاقات ہوئی. اب وہ وہاں پر پرماننٹ ہیں، وہاں پر کس طرح ہیں، ہمیں اس چیز کو صرف اتنا دیکھنا چاہیے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا یا اللہ کے رسول نے ہمیں اس کے بارے میں وضاحت کی. تو پھر یہ بات ہو گئی نا کہ یہاں پہ کہ جس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ کو ملے، اسی حالت میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی ان کی، اور حضرت موسیٰ سے تو کافی ڈیٹیل اور لمبی ملاقات ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھی نمازوں کی بات ہوئی، روزوں کی بات ہوئی، اور یہ ساری کنورسیشن ہوئی. تو پھر بات یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس حالت میں ہیں تو باقی انبیاء کرام بھی اسی حالت میں ہیں، تو ان کے بھی واپس آنے کے چانس ہیں، کیونکہ پھر ان کی بھی وفات نہیں ہوئی. دیکھیں ان کی اگر باقی انبیاء علیہ السلام کا بھی اگر رفع کا کسی بھی نبی یا رسول کے ساتھ ذکر ہوتا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی فرما رہے ہیں کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، کہ یہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں قول الحق کی، کہ بڑا سچی پکی بات ہے، یہ بڑی پکی، یعنی قول بھی کہا اور حق بھی کہا کہ قول الحق کی، کہ بڑی پکی اور سچی بات ہے. الذی، وہ جو، یعنی ان کی جو موت کے بارے میں ہے، یہ ساری بڑی پکی اور سچی بات ہے. فیہ یمترون، کہ اس کے بارے میں جو شک کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل سچی ہے. اور وہ کس چیز کی تصدیق ہو رہی ہے؟ تو وہ جو آیت ہے ما کان محمد الا رسول قد خلت، ایک منٹ ہے، ایک منٹ. اب جو شک کی بات ہے وہ ہے کیا؟ اب وہ آیت ہے کہ وَالسَّلَامُ، کہ وَالسَّلَامُ، کہ سلامتی ہے علیہ، مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا، فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور وہ یوم اموت، جس دن میں مجھے موت آئے گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 650 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بعد تشریف لائے ہیں. اب یہاں پر وہ فرمانے کہ وہ یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، وہ یوم ابعث حیا،
اور جس طرح کہ ہم جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے کہ وہ نازل ہوں گے، پھر وہ یہاں پر حاکم ہوں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کو کہہ رہے ہیں کہ جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں ہوں گا؟ یہ کیا کنورسیشن ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا اگر پیچھے سے؟ یہ جو اس کا کانٹیکسٹ جس بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. جب حضرت مریم علیہ السلام ان کی پیدائش کے بعد، لیکن اس وقت ان کو کتاب نہیں ملی ہوئی تھی نا، آگے وہ وہ قبیلے کی طرف گئی تھی نا حضرت مریم. جی بالکل گئی تھی انہوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن تو نے یہ کیا گناہ کیا ہے؟ جی تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہی تمہیں جواب دے گا. اور اس کے جواب میں دیا کہ جب وہ مجھے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ موت فیوچر میں آئے گی، وہ اپنی زندگی کے دوران یہ بیان کر رہے تھے. نہیں تو آپ دیکھیے نا، اگر صرف یہاں پر انہوں نے کلام کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اب اس وقت جب وہ بچے تھے، جب وہ گود میں تھے، اس وقت ان پہ کتاب نہیں ملی ہوئی تھی. یہاں پر ہے وہ آتانی الکتاب، کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے کہ دی اس نے مجھ کو کتاب، وجعلنی نبی، اور اس نے مجھ کو نبی بنایا. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کتاب دیں گے. نہیں اس میں فیوچر کا تو نہیں ہے، مجھے دی ہے. جی دی ہے، بالکل ماضی کی. تو اگر وہ نبی عطا نہیں کی تھے اس نے مجھ کو کتاب، لیکن جب وہ مکالمہ ہوا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، جو بچپن میں جب انہوں نے کہا کہ اشارہ کیا تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، تو اس وقت ان کو کتاب نہیں ملی ہوئی تھی. تو پھر انہوں نے کیا نعوذ باللہ جھوٹ بولا کہ مجھے نہیں، کتاب؟ ان کا یہ مکالمہ جو تھا کہ مطلب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. لیکن جو یہ بات ہے کہ آتانی الکتاب وجعلنی، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ بعد میں اپنا تعارف کروانے ہیں کہ مجھ کو کتاب بھی اللہ نے دی اور مجھ کو نبی بھی بنایا. لیکن یہ تو کنٹینویشن ہے نا اس کنورسیشن کی، اسی یہ ہم ثابت نہیں کر سکتے. دیکھیں اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم اس کی پچھلی آیت کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلِي وَاشْرَبِي، کہ پس آپ کھاؤ اور پیو، وَقَرِّ عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدٍ، اور بس جب آپ دیکھیں کسی بھی ایک بشر کو، فَقُولِي، بس آپ کہیں، انی نظرت، بے شک میں نے منت مانگی، للرحمن صوما، رحمان کے لیے روزہ کی، فلن اکلم اليوم انسیا، اور ہرگز جو ہے کسی آدمی سے کلام نہیں کروں گی. یہ تو جب بچے کی پیدائش ہوگی اس وقت کی بات کی بات. جی یہاں آپ دیکھیں نا، فآتت به قومها تحمل، کہ تم اسے گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں. تو کیا ہوا؟ قالوا، کہا انہوں نے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہ مریم بے شک تو بری جو ہے وہ نہیں ہے، اور مطلب یا اخت ہارون ما کان ابوک ابوک امرا سوء وما کان امک بغیا، اور اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں جو تھی وہ کوئی بدکار عورت تھی. فاشارت الیہ، پس اشارہ کیا طرف اس کی. قالوا، کہا انہوں نے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بچہ جو ہے وہ کلام کرے گا. اور اب یہ تو پنگوڑے میں تھا بچہ نا. جی، مہد کا مطلب ہے گود میں والا بچہ، پنگوڑے میں تو نہیں آپ اس کو کہتے کہ مہدن جو سبیہ. جی، تو مہدن دودھ پینے والا، یعنی 6 ماہ سے جو انڈر ہوتی ایج ہو، اور سبین جو ہے وہ بچے کو کہتے ہیں، پنگوڑا نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. تو یہاں پر اب آگے ہے کہ قال انی عبداللہ، کہ فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بیٹا ہوں. اب یہ مکالمہ جو اس سے آگے چل رہا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آتانی الکتاب یہ بات کی بات ہے، یہ اس مکالمے کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی. نہیں تو یہ اس میں یہ اسی کی تو کنٹینویشن ہے نا، ایک آیت کے بعد دوسری آیت آ گئی ہے، کوئی اس میں گیپ نہیں ہے. دیکھیں اس میں کلام کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن کس وقت کہا؟ یہ بچپن میں کہا، بچہ یہ بولا بچپن میں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. اچھا، اور اس کے بعد فوراً وہ بڑا ہو گیا کہ اس نے کہا نہیں، لیکن اس کے بعد ان کا مکالمہ چل رہا ہے نا، کہ اس کے بعد جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا یا رسول بنایا، تو یہ پھر اس کے بعد کی باتیں ہیں نا، کیونکہ اس وقت ان کو کتاب نہیں. ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ بچپن کی بات ہے، یہ کیا یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس وقت آپ ایک ہی سیٹنگ میں کنورسیشن ہوئی ہے کہ یہ
پہلی تو 6 ماہ میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب 33 سال کے ہو گیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت کہا کہ مجھے بھی کتاب مل گئی ہے۔ دیکھیں میں ان کے جو دعویٰ تھا کہ ایک تو انہوں نے بچپن میں کلام کیا اور کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور دوسرا ان کا سوری اللہ کا بندہ ہوں، معاذ اللہ، بیٹا تو نہیں، بندہ جی ہوا اللہ کا بندہ ہوں میں، اور دوسری بات جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں سے انہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا، ٹھیک ہے، اور تیسری وجہ النی مبارکن، اب وہ تو اپنی بہت ماں کی گود میں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بنایا اس نے مجھ کو برکت والا، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ اب یہ ان کے جو احکامات ان کو ملے تھے آگے ان کا ذکر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو عطا کی گئی ہیں، تو فعل ماضی کا صیغہ ہے، وجعلنی جو ہے وہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کے بعد اوصانی جی وہ ماضی کا صیغہ ہے، اور دم تو خیا وہ ماضی کا صیغہ ہے۔ جی میں چاہوں گی کہ ملک کیسر صاحب آپ کچھ بات کرنا پسند کریں گے؟ جی جی ضرور، کیوں نہیں، انشاءاللہ۔ اب کتنے پسی دی تہاڈی سوئی جمیل صاحب؟ نہیں میری تو ہوئی نہیں پھنسی، میں تو اور پریشان ہو گیا کہ نہ تو انہوں نے آسمان تو آنا ہے تے نہ انہوں نے پیدا ہونا ہے، تو کتنے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ جتنے بھی وہ اینما کنت، کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، یہ تو آپ کی فکر نہیں ہے، یہ آپ کی فکر نہیں ہے۔ فکر تو ہے نا، کیونکہ 1400 سال سے اگر امت مسلمہ اور عیسائی اس سے بھی پہلے 2000 سال سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی آسمان سے انہوں نے تشریف لانا ہے، اور آپ نے کہہ آسمان کا دیا ورڈ میں نے یہی بتایا کہ آسمان کا ورڈ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قد نرا تقلبا، ٹھیک ہے، کہ تو بار پھر وہ بار وہ بھی چہرہ مبارک آسمان جیسے کی طرف، تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، تو پھر آسمان کی طرف کیوں؟ ہاں وہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ رفع ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی طرف اٹھا لیا، تو پھر اللہ کی طرف کدھر ہے؟ ہم تو تو یہی سوال پوچھتے یہی ہیں۔ بات آپ کو میں بتانا اللہ چاہ کی رہی ہوں طرف جون سی کہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی، جیسے ابھی میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش وہ کرتی تو ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تو انفینٹ ہے نا، وہ تو ہر جگہ جی پہ موجود ہے، جی لیکن حضرت عیسیٰ تو ہماری طرح ایک انسان کے بچے اور انسان ہے، وہ تو انفائنٹ نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ مقام تو آپ اللہ تعالیٰ کا جب آپ کہیں گے کہ اپنا مطلب عمر باپ کے گھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں یہی ہوگا نا کہ فلاں بندہ کینیڈا میں جو کہہ رہا ہے میں عمر باپ کے گھر جا رہا ہوں، ہاں وہ گھر ایک اسپیسیفک جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب اسپیسیفک بے شک لوکیشن ہے، اب جب اور اللہ لمیٹڈ تعالیٰ اس کا کا ایریا اور مقام، رقبہ ہے۔ جب ہم بات ایک سیکنڈ میں لوں گا، صرف ایک سیکنڈ لوں گا۔ جی 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 تو جمیل صاحب آپ کو آسمان دکھا دیں پھر راضی ہو؟ آسمان قرآن کریم میں، آسمان دکھائیں گے آپ کو پھر راضی ہو جائیں گے؟ ہاں دکھائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اب نیچے آپ آئیں گے۔ دیکھیں، اب آپ دیکھیں روانی خزائن جلد 3 نہیں قرآن سے، صفحہ، وہ قرآن ایک سے۔ میں دکھا رہا ہوں نا، قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے، مرزا صاحب نے خود لکھی ہے۔ روانی خزائن جلد 3 صفحہ 234 ازالہ اوہام حصہ اول، اس میں مرزا صاحب فرماتے ہیں، اب آپ آسمان دیکھیں ذرا ادھر، ایسا وہم تو سراسر خلاف نص و حدیث اور مخالف تمام کتب اعلامیہ ہے، اور جب ضروری طور پر یہی ماننا پڑے کہ ہر یک مومن کی روح مرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے، تو اس سے صاف طور پر کھل گیا کہ رفع علیہ کا یہی معنی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے تو ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ بے شک ٹھیک ہے، روح اٹھائی گئی نا، جسم تو نہیں نا اٹھایا گیا، آسمان کی طرف تو نظر آ گئی نا آپ کو؟ اور جسم تو نہیں نا بھائی صاحب اٹھایا گیا، پہلے روح آپ ہم یہ تو بتائیں کہ روح آسمان کی طرف اٹھ گئی کہ نہیں اٹھی؟ او آسمان دیکھیں نا، روح آسمان کی طرف اٹھی نا، جسم تو نہیں نا اٹھا، جسم نہیں جا سکتا۔ چلیں آپ کو ایک جسم بھی بات دکھاتے ہوگی نا کہ روح اٹھ گئی ہے، چلیں نہیں، جسم بھی دکھاتی ہیں، اور جسم سب بھی سے دکھاتے ہیں، آپ جسم بھی اٹھا جی دیتے ہیں۔ ایک منٹ آپ کو جسم بھی دکھا دیتے ہیں۔ جی یہ حدیث مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ حدیث ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال
حتى لا يقبل أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. پھر ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى ينزل عیسی ابن مریم. اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم حاکم عادل بن کر، پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو ہلاک کر دیں گے اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. دوسری روایت میں حرب کو بچائیں اور جزیہ کا لفظ یعنی جزیہ ختم کر دیں گے اور مال کی کثرت ہوگی اور اس کا قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا. ٹھیک ہے. حالت یہ ہوگی کہ لوگ کے نزدیک خدا کے حضور ایک ہی سجدہ کر لینا کافی یعنی معافیہ ہوگا، اس سے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا تقوم الساعة حتی ینزل جو ہے عیسی ابن مریم، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ ابن مریم جو ہے تشریف نہیں لائیں گے. اب اللہ تعالیٰ ایک منٹ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نازل کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ نازل کہاں سے ہوتی ہے چیز، کیسے ہے وہ. تو ہم اس کا کیونکہ تفسیر جو بہترین تفسیر ہے وہ تفسیر قرآن بالقرآن، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس میں نہیں ہے تو پھر آپ تفسیر بالحدیث اور پھر آپ جائیں گے اجماع کی طرف. تو پہلے ہم قرآن سے ہی آسمان کا معنی نازل کے معنی لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ وہ ذات پاک بنایا اس نے تمہارے لیے آسمان زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جو چیز اترتی ہے کہاں سے اترتی ہے؟ آسمان سے. جب بلند کرنا اٹھانا اور پھر نازل کرنا تو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اتارا اس نے، نازل کیا اس نے پانی، بس نکالا ساتھ اس پانی سے پھلوں سے رزق تمہارے لیے. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو جو آپ آسمان کے معنی جو لیتے ہیں وہ اس نہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھ لینا کہ پانی تو زمین سے ہی جاتا ہے اوپر اور اس کے بعد دوبارہ برستا ہے، اور اناج جو ہے وہ نازل نہیں ہوتا، وہ زمین سے گئے نا اوپر پھر دوبارہ برسیں گے. نہیں پر تو پر اناج تو زمین سے نکلتا ہے، وہ تو نہیں اوپر سے گرتا پھل فروٹ. نہیں، میں انزل من السماء کی بات کر رہی جو تحقیقات ہیں ہماری وہ سائنس تو زمین سے نکلتا ہے. اس میں کہ جب زمین بنائی گئی ہے تو اس میں بہت سال ہزاروں سال لگے، اور پہلے اس کے اوپر بہت بارشیں ہوئیں، پھر اس کو مطلب اس کے اندر بالکل خشکی نہیں تھی اور متواتر اتنی بارشیں ہوئیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کی سائنس بھی اس چیز کی وہ جو ہے وہ میں سائنس پڑھا ہوں. ایک منٹ. اور اس کے بعد جو اگر زمین پر یہ سائنس جو ہے وہ اس چیز کا بتا رہی ہے کہ اگر زمین پر لوہا ہوتا تو زمین پہ انسان کیونکہ وہ اتنی ہیٹ کے اوپر ہے کہ سورج سے زیادہ گرمی ہے جس جگہ پر لوہا جو ہے وہ بنتا ہے. تو اس کا یہ مطلب تھا کہ جب زمین بنی ہے تو پھر جو دوسرے سیارے تھے جو سورج سے بھی زیادہ گرم ہے ان سے پھر وہ جو ہے وہ لوہا اترا اور پھر زمین پر آیا ہے. تو زمین پر اس کی تخلیق نہیں ہوئی لوہے کی. بالکل کہہ چکی. یہ سائنس کہتی ہے کہ جتنے بھی سیارے ہیں وہ سورج کا حصہ تھے اور ان کی جو کمپوزیشن ہے ہر سیارے کی وہ سیم ہے. اور لوہا جو ہے وہ اترتا تو ہے. یہ بحث ام صاحبہ بحث دوسری طرف چلی گئی ہے. یہ پوچھ رہے تھے کہ آسمان چپ رہے نا، اللہ کی طرف آسمان دکھاؤ. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ان کو دکھائیں. چلو آج عبداللہ بھائی، عبداللہ بھائی آگے تو میں جاتا ہوں. پھر عبداللہ بھائی کو بھاگ رہے ہیں مکمل کر کے کہنا. جی کیونکہ وہ نہیں، یہ عبداللہ جو ہے زیادہ بڑا عالم ہے میرے باپ صاحبہ سے.
नहीं देखिए आप अभी मतलब बात ये नहीं है, वो अगर कोई बात करना का चाहते हैं जवाब नहीं दे नहीं दो वो तो कि उसने आप मैंने तसलसल नासिर से भाई को भी कहा कि वो बात करें, मैंने मुंह कैसर में भाई को भी बोला डालेंगे या नाक में वाला डालेंगे, मुझे प्रूफ करके दिखाएं कि अल्लाह ताला ने कहाँ लिखा है कि मुंह में डालें या नाक में डालें। आप मुंह में क्यों नहीं डालते, नाक में डालें। आखिर बात तो वही आकर खत्म होती है ना। एक इंसान ने, मेरे जैसी लड़की को समझ आ गई और आपको नहीं आती, इतने पढ़े लिखे इंसान हो के नहीं मेरे जैसे लड़के को नहीं समझ आ रही, अगर आप क्यों जैसे नहीं आ लड़की रही को है। आ गई तो इसीलिए मैंने सवाल किया कि आप वाला मैं मुंह कुछ में बात कर डालते सकता हैं, हूँ? नाक में जी डालते जी हैं। जी जी चलो जी करें करें अब्दुल्ला भाई आपस में पहले बात करते की। थे। जी चलो बोम्बास्टिक मेरी मेरी बातें खत्म हो गई, आपस में करेंगे नहीं आप। बात उमेर बाब ने, मुझे जुबानी याद नहीं है, आप ही निकाल लें सूरह सजदा की आयत नंबर 5 और सुना भाई दें शाबाश है। कि अल्लाह की तरफ अब्दुल्ला आसमान को है या नहीं। अब्दुल्ला को कुरान नहीं पढ़ना आता, आपको पता होना चाहिए। तो आपको पढ़ना आता है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप नहीं खिचड़ी देखिए बना रहे हैं, लड़े नहीं, एक नहीं, अच्छी मैं तो नहीं गुफ्तगू लड़ रहा, हुई ये है। बीबी को, ये लड़की को मैं जानता भी नहीं है, मेरे साथ। मोहतरमा उमर बाब साहब, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा अगर इजाजत दें तो। जी 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 मोस्ट वेलकम। साहब जी सब ठीक ठाक हैं? ये मुझे एक आयत पढ़ लेने दे, सूरत हामीम सजदा की आयत है, और आयत नंबर 5 बोलिए ना। जी जी आयत नंबर 5, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ालू कुलूबुना फी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि व फी आज़ानिना वक़रुन व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून। और बोले हमारे दिल गलाफ में हैं और इस बात से जिसकी तरफ तुम बुलाते हो, और हमारे कानों में रुई है और हमारे और तुम्हारे दरमियान रोक है, और तुम अपना काम करो, हम अपना काम करने वाले हैं। हाँ जी, तो ये बताए उमर बाब साहबा, जी ये जो लोहा है वो तो असली नहीं हालत आपने कौन सी हामीम ओ मेरे भरा ये नहीं है। हामीम सजदा 5 नंबर आयत। हो ला हुन 5 नंबर पता नहीं पीछे सोनी वक़ालू साहब से 5 पूछ के नंबर ही आएगा, बनती है। सोनी साहब से पूछ के आएगा बेचारा वो। सूरह सजदा की या सूरह हामीम सजदा की? सूरत हामीम सजदा की। आपने बात हुई, ये भागने वाला है। नहीं जी नहीं जी मैं ये भागना होगा, नहीं भाग आयत। जाऊंगा मैं, आपके कौन जी सा यही है सूरत हामीम सजदा की, वक़ालू कुलूबुना फी अरे अकिन्नतिम क्या मिम्मा। यार, ये लड़कियां कैसी हैं, छोटी छोटी लड़कियां। हम छोटी छोटी को समझ आ जाती है, लेकिन आपको बड़े बड़े वो जो बाहर रहते हैं ना, उनको नहीं समझ आती। आप मुझे प्रूफ करके दें कि आप मुंह में वाला क्यों डालते हैं, नाक में क्यों नहीं डालते। ये बहुत मुश्किल सवाल है, मेरे पास जवाब नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो इसीलिए कि 1 घंटे से एक बंदा आपको तकरीर करके सब कुछ समझा रहा है, तो हाँ आप जी हाँ जी हाँ जी फिर पूछते हैं कि ये रांझा है या लड़की थी या मर्द था। जी हाँ, नहीं ना पता चलता बास का, तो क्योंकि युदब्बिरुल अम्र होता मिनस की समा आवाज से की शुरू बात होती ना है। मर्दों जैसी होती है, नहीं पता चलता। मुझे मेरा सवाल है सब से, मुझे जी ये जी बता दे, अच्छी जगह से बुरी जगह की तरफ कोई जाना चाहता है? ना जी ना, तौबा करो, कोई नहीं। हाँ जी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ पहुंच चुके हैं ना, बड़ी अच्छी जगह है, दुनिया हाँ दोजख है, तो हाँ वापस नहीं आने लगे, बैठ के इंतजार करते रहो। ये कल अल्लाह ताला ने मुझे बताया। हाँ वाकई ये मुझे बात कल ठीक ये है। बात अल्लाह ताला ने बताई है, ये मैं खुद अपने पे जिम्मेदारी ले रहा हूँ। लेकिन फिर इंतजार करते रहे आप सारे अभी बैठ तो कर। आप अल्लाह ने कहाँ तो से आपको आए हैं? सराइकी में बताई है। आप अपने बारे में अल्लाह ताला ने क्या बताया कि कहाँ से आए हैं आप? मैं हम जी माँ के पेट से, नहीं, माँ के पेट से पहले अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि आप कहाँ थे? कोई पता नहीं। जहां पर फरमाया कि अलस्तु रब्बिकुम, तो क्या जवाब दिया था आपने? ये खुदा ही जानता है, उसको पता किधर है। तो कुरान करीम आपने फिर पढ़ा नहीं है? कुरान करीम शायद ही ये ना पढ़ा हो, आप बता दें क्या है। मैं तो जी, एडमिट तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने तमाम अरवा से पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, हाँ तो हम सब ने कहा कि भला क्यों नहीं, कि आप ही हमारे रब हैं। मुझे तो नहीं याद मैंने ऐसा कहा, बल्कि मुझे पता ही अलस्तु नहीं, आप रब्बुकुम, पैदाइश से ये अल्लाह पहले ताला बता रहे हैं। आपको तो नहीं ये भी नहीं याद ना कि देखें, आपको ये याद है कि वाकई आप जिसके जो आपके वालिदैन हैं, आप हाँ उसी घर में पैदा हुए थे, वही आपकी माँ है, या नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं में हो याद। सकता है आपको बदल दिया हो, आपको तो हाँ याद नहीं है कुछ भी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, नहीं याद, फिर बिल्कुल ठीक है। तो तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अभी मुझे नहीं पता कि ना खुदा ताला ने इल्म दिया कि हम किधर होते हैं पैदाइश से पहले, कुछ नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि मरने के बाद हाँ खुदा का वादा कि नेक लोग जन्नत में जाएंगे। उम्मे सिस्टर ये आयत पूरी पढ़ें जो आपने भी आबूरी बताई है बालो ना, जी आए तो उम्मे सिस्टर, ताकि इसको पता लगे, इस जाहिल को पता लगे भाई आखिर में अल्लाह क्या कह रहा है कि यार क़यामत के बकवास ना रोज कर तुम ये अब्दुल्ला, ना कह सको तू कि बहुत हमें पढ़ा पता ही लिखा है नहीं। तो तू पढ़ ले यार, तू खुद क्यों नहीं नहीं पढ़ता? तू तो, मैं तो जाहिल हूँ, तू नहीं इतना फन्ने खान है तो पढ़। उम्मे सिस्टर क्यों कह रहे हो सहारा फिर? ले रहा है, क्या कह रहे हो? मैंने कौन सा क्यों कह गुनाह रहे कर हो? दिया? कुछ आत्मीयत हो गई है?
یہ ابھی صرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور बिल्कुल میں ادھر ہی ہوں، میں کدھر بھاگ رہا ہوں؟ دیکھیں جس وقت ہم بات آسمان کی چھوٹی کرتے لڑکی میں ہیں ادھر ہی ہوں، انزل کہیں من نہیں السماء، جاتا۔ اور جب بلندی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف ہے تو اللہ کا مقام جو یہ ہے وہ سب بلند ہے۔ کہانیاں آپ نے بنائی ہوئی ہیں، قرآن کریم بھی تو نازل ہوا ہے نا، کسی نے آسمان سے اترتا دیکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نازل کریے کہ آسمان کہاں سے اترا تو پھر؟ حضرت عیسیٰ تو جب اتریں گے نظر نہیں آئیں گے پوری دنیا سورۃ کو؟ النجم میں کیا فرمایا؟ نہیں آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے جی آسمان سے، انہوں نے 2 پیلی چادریں باندھی ہوں گی اور 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، جی تو ان اور کا ان تو دو نزول، او یار چپ کر رہے یار۔ اور ان 2 چادروں سے مراد ایک اوپر والی بیماری ہے اور ایک نیچے والی۔ اچھا جی، تو وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ تو ایک بہت بڑا سین ہوگا کہ جو پوری کائنات نے کبھی نہیں دیکھا۔ جی تو نزول کا اگر وہ مطلب ہے تو باقی تو سارے نزول اس ڈیفینیشن پہ اترتے نہیں ہیں۔ مثلاً مثلا لوہے کا نزول ہم نے نہیں دیکھا جی، کب وہ گرا دیکھیں ہمارے تو سروں پہ۔ آپ نے تو زمین قرآن بنتے کریم ہوئے کا تو نہیں دیکھی۔ نزول، قرآن دیکھیے کریم کا بمباسٹک نزول کسی نے ریئلٹی نہیں کی بات دیکھا کریں نا، جی۔ اب جب دنیا میں پانی ہی پانی تھا اور ایک اس کے اوپر جو ہے وہ انسان کی وہ تخلیق ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، تو اس وقت آپ موجود تھے کہ زمین کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ دنیا میں پانی ہی پانی تھا؟ نہیں، یہ تو کبھی نہیں، خشکی بھی تھی، پانی تو پانی کبھی نہیں لکھا ہوا کہ اس صرف میں پانی زیادہ ہی، حصہ پانی تھا۔ وہ زیادہ حصہ پانی تھا۔ اصل میں ام سسٹر یہ نا بہت جلدی میں، جیسے مرزا صاحب بہت جلدی میں تھے نا، وہ خود پہلے آگے اور منارہ بعد میں بنایا، جی بالکل یہی بات ہے۔ تو جی جی یہ بھی اچھا، یہ بھی یار عبداللہ کوئی ایسی بات نہ کریں۔ کرنے دو اس بیچارے کو۔ اچھا اچھا اور جب اس کی ٹٹی نکل جاتی ہے نا، جب تھوڑی سی بات کرو تو اس وقت بھاگتا ہے پیچھے کہ سونی صاحب کو ملوں کے جاؤں۔ اس کی اوقات ہی یہی ہے۔ یہ ہے مسٹر پیچھے بمباسٹک، آپ قوالی، بدتمیزی پہ یہ نہ ہے اٹھے، قوالی ہم نے کرنے آپ والا کے ساتھ پانڈ، کوئی بدتمیزی پیچھے نہیں کی۔ قوالی آپ کرتا اپنے ہے۔ سوالوں کے جواب لیں اور مانیں جو کچھ دیکھیں آپ کو 1 اور گھنٹے بی بی سے تو چپ کر جا یار۔ میں نہیں چپ کر سکتی نا، میں کیا کروں، میری جو بیماری ہے۔ اچھا انہیں بیماری کو، میں تو نہیں ڈاکٹر ہوں۔ ام بھابی، میں کیا ام کروں؟ بھابی ان کے منہ پہ مزل آپ میرے چڑھا دیں سامنے پلیز ایسی چھوٹی سی۔ باتیں کرتی ہیں جو مجھے بولنا پڑتا ہے۔ ہائے اللہ جی، میں مر جاواں شٹاکی گڑ کھا کے۔ وہ زہر کھائی تو مر۔ چلو ظاہر ہی کھا لینے ہاں، تو دے تے صحیح نکی دیکھیں مجھے بمباسٹک آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اور میں سمجھتی اور ہوں کہ آپ میری کو اس چیز کو، سمجھداری بڑھ گئی، میں کیا کروں، ادھر بندے ہی ایسے۔ ابھی آپ کے ساتھ بات چنگی بھلی ہو رہی تھی، وہ آپ وہ آ گیا بیوقوف بنا رہے تھے عبداللہ نا، بھی کہ آپ گول بھئی، گول پھیر رہے تھے نا، آپ کو پکڑا پھر یہ دیا، چھوٹی سی آپ لڑکی بدتمیزی بیچ سے میں آ اوپر گئی آ نابالغ، ان میں کیڑے پاسے چلے جاؤں؟ ہم ابھی میں طاہر بچے سے امجد بات صاحب کروں بھی کہ آ بابے گئے سے نے۔ بات کروں؟ یہ نابالغ کیا آپ کا کام کرے گی نا، آپ بھاگے ہوں، بہت چلو کرو باتیں میرا کرتے کام ہیں، پھر لیکن ہوں بھاگ میں، کے آج بھاگے، آپ علی آج شیخ گجر آپ سے اپنے ملے۔ سوال کا جواب لے کے جائیں گے، یا مانیں گے یا کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ نہ میں تو ایتھے ہی ہونا آج تک نہیں گیا، میرے باپ سے پوچھ لو، میں تو نہیں کہیں جاؤں، آپ کو میں جو تو چل دی مشین ہی انہوں چاہتے نے تھے دینا۔ حدیث سے بھی ثابت کیسر کر نے کے پوچھ لو، دکھایا، قرآن کی کتاب سے ثابت کر چلے کے آ کیسر نے گئے پوچھ لو، اپنا طاہر امجد صاحب بھی آ وہ گئے نے۔ کیسر صاحب مطلب کیسر نے بیٹی پوچھ کی لو، طرح میں تو چل دی کیسر مشین ہی صاحب چاہتے تھے دینا۔ دماغ ہے ہاں نہیں، جی، یہ جڑا مہمان ہے ساڈا، یہ اپنی پیدائش چ تے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش چ تھوڑا بکھیرا کر سکتا ہے؟ آندا میرے ورگا انسان سے، ساڈے ورگا انسان سی عیسیٰ علیہ السلام، ہاں جی بالکل، بشر تھے۔ ایک گندے نطفے تو پیدا ہوا، پاک روح تو پیدا ہوا ہے، بڑا استغفر زمین اللہ۔ اسمان دا فرق ہے تو دا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نطفے تو پیدا نہیں ہوئے تھے؟ اور اپنی پیدائش کی گل کر، نہیں میری پیدائش ہو سکتی ہے، یہ بھی تو تمام انبیاء کرام حالا نے دیکھیں کیا۔ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ، میری بات سنیں بمباسٹک، جب اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نا کہ ان منہ کھول کے نا فٹافٹ کہہ دیندے ہو کہ ساڈے ورگا عیسیٰ علیہ السلام جڑے پاک روح نہ پیدا ہوئے سن۔ او بھائی چپ کر، خدا تعالیٰ خود کہتا ہے ہم انسان نہیں ہیں، ہم بشر ہیں، ہم بشر ہیں۔ او منکرو کو خدا دا خوف کھاؤ تھوڑا دیکھیں جہا۔ او ہمارے یار پاس تم خدا کیسر کا بھائی خوف موجود کھاؤ تھے، ہم بھائی۔ چاہتے تھے کہ ان کی علم سے فائدہ اٹھاتے، لیکن آپ موضوع کو نہ چینج کر رہی ہیں۔ جی کیسر بھائی بات کریں آپ۔ کیونکہ ان کو عادت ہے نا بھاگنے کی آخر میں۔ او میں یار اس کو پان دو، یہ کھائے بیچاری کو، چھالیاں دو۔ وہ تم کھانا آپ کھا کے جاؤ گے، ملک مجھے صاحب، آپ گلوری کھائیں گی۔ مسیح موعود صاحب، ان کے مسیح موعود صاحب آ کے فوت بھی ہو گئے، منارہ بن رہا ہے، اور تمہارے عیسیٰ صاحب نیچے آ ہی اللہ نہیں رہے تعالیٰ نے یار۔ اتنی جلدی میں تھے، نور یار اتنی جلدی میں تھے۔ پیدا کیا اور اور اپنے آپ تمہارے کو مسیح، قیامت اس وقت تمہارے تک نہیں حضرت آنی عیسیٰ جب صاحب تک نیچے حضرت نہیں عیسیٰ آ نے رہے۔ نہیں آنا۔ تو نیچے لے آؤ یار، ہم تو کہتے ہیں ہم مان لیں گے ان کو۔ ویسے رحمت بابا صاحب، جب اللہ ان کو بھیجے گا وہ آئیں گے نا۔
कोई अल्लाह उनको पकड़ के बैठे आपकी हुए हैं तरह अल्लाह मियां जायज जी। नहीं है कि हम नबियों को अपने साथ मिलाएं। अल्लाह ताला ने उनको पाकीज़ा तरीके से पैदा किया, वो बहुत पाकीज़ा है। आप गंदे ज़हन के मालिक हैं कि नबियों को अपने साथ मिलाते। वो तो आपकी क्या हैसियत है? आप गंदे तरीके से पैदा हुई हैं। मैं गंदे तरीके से, जिस तरह अल्लाह ने पैदा किया मैं उसी तरीके से पैदा हुई हूँ। तो नबियों को भी ऐसे तरीके से पैदा किया। नहीं किया ना, और उनकी औलाद उसी उम्मे तरह सिस्टर उतार दें या बदतमीजी करेगा खवातीन के साथ। भागेगा, ये भागने के लिए ये बातें कर रहा नहीं, है। मैंने इस बीबी को कहा मुझे तो बात करे। जलेबी की तरह गोल है ना, ये गोल मोड़ के फिर के ना भाग रहा है। मैं तो इधर ही बैठा हूँ, किधर आप भाग रहा हूँ बात बीबी? नहीं, मैं आप तो गोल आपका नहीं करते। आशिक हूँ, मैं कितने जाना है? आपकी तो आवाज ही मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं कितने जाना है? नौकर नहीं रखते तो आशिक रखेंगे। और रख लो नौकरी, रख लो और रख लो नौकरी। उमर बाब हमारी ये- शौक से होता ये औरतों के साथ बदतमीजी कर रहा है, इसको उतार दें। नहीं, रहने दो इसको। औकात में रह के बात नहीं कर रहा ये अपनी औकात नहीं। कैसर साहब क्या कर रहे हैं आप? ये तो समझाओ आदमी को। ये हर एक को नुसरत जहाँ समझता है, जो हकीम नूरुद्दीन के साथ रली हुई थी, ये इसी तरह बात करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्महातुल मोमिनीन किसी के साथ रलती हैं ना? वो चौक में मंजी डाती थी और बैठी थी लुंगी बांध के। और रहने दो, ये भागेगा इसलिए ऐसे बात। नजीर साहब ऐसे ही है, तस्वीर कर लो दोनों आदमी। चौक में नहीं बैठती थी वो। आप लोग जब दलील मोहतरमा नहीं होती है, तुम्हारी फिर गालियों पे उतर आते हो ना। मुझे ये बताइए नहीं, गालियां कि- बोलना क्यों है? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। आपके पास जब देखिए, दलील नहीं है तो बात आप ये गालियों पे है- उतर आए हो आप। इल्मी मेरी बात क्वेश्चन सुनिए। इल्मी प्लीज मुझे आप समझ मुझे आई है कि ईसा अलैहिस्सलाम सबसे अफजल है, आखिरी नबी हैं, उनका मकाम और मर्तबा सबसे बुलंद है। जी इस तरह नहीं नजीब भाई, आप आपकी बात दलील करेंगे, से ये जी, समझ बोलिए। आया कि ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है तमाम नबियों में, नजीर किस साहब तरह? मेरी बात सुने और ना। उनका मकाम और मर्तबा बुलंद है सब में। ईसाइयत किस तरह? दुरुस्त है, आप ईसाइयत बताइए, सच्चा आप मजहब है। बुलंद मुकाम मैं ये की- समझ रहा हूँ कि ईसाइयत सच्चा मजहब है। आपके दलाइल से ये पता चलता है ईसाइयत सच्चा मजहब है। सब ईसाइयत इख्तियार करो, इस्लाम को छोड़ पागल के दो। बच्चे, तुम लोगों ने मिर्जा को ईसा बनाया हुआ है, तो तुम क्रिश्चियन हो या हम क्रिश्चियन हो? तमाम मुसलमान अपना मजहब छोड़ के ईसाइयत में शामिल हो जाएं, क्योंकि ईसाइयत सच्ची साबित हो रही है ये देखें और जी, ईसा अपने अलैहिस्सलाम अफजल नबी साबित हो रहे हैं। अच्छा आखिरी मुझे नबी है, अफजल नबी है, सब नज़ीर दुनिया के काम उन्होंने करने हैं। उनके मुआजिज़ात सब नबियों में अच्छे हैं और ईसाइयत सच्चा मजहब है। सब ऐलान करो और ईसाइयत में दाखिल हो जाओ, इस्लाम को छोड़ दो। एक बात बता दो। नहीं सारे मिर्जे को झूठे हो जाओगे। इस्लाम झूठे नबी बन जाओ सारे। आपके लिहाज से इस्लाम सच्चा वो मजहब सारे नहीं है, नबी सब मिर्जे को तौबा झूठे करो। बन जाओ नबी सारे। और वो कदी आंदा मैं आप जो है यसु ना- मसीह बन गया, कदी आंदा मैं कृष्णा बन गया, कदी आंदा मैं मोहम्मद बन गया। वो की नस्ली वो बन गया है। आप लोग रसूलुल्लाह की जो तोहीन कर रहे हो उससे बच जाओ, ईसाइयत में वो शामिल हो तू ही जाओ। तोहीन कर दे भाई, ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा ते हक्का नबी समझने तू ही ले आई आंदे नजीर भाई नपड़ बना। इस्लाम तमाम और नबियों भाई, से एक अफजल मिनट। नबी, और ईसाइयत भाई, मजहब सच्चा मेरे मजहब बाप, खुदा आप का मुझे वही है। मॉडरेटर बनाए जरा। और ईसा अलैहिस्सलाम भाई, इस तरह ईसाइयत की के हिसाब बात से अल्लाह के नहीं बेटे हैं और आप वो मुझे सबसे मॉडरेटर बनाए। ठीक है। इस तरह बात नहीं होती। कुरान करीम की तालीम नाउज़ुबिल्लाह गलत है, जो उन्होंने तसलीस का ओ, की मेरे जी बाप एक किया वो मिनट गलत है नजीर बिल्कुल। भाई, आपने अपना मौकफ रखा, बाकी जी सब मैं ये लगाने। आपके दलाल से पता चला है कि ईसाइयत सच्चा मजहब है और ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है सबसे। आपकी बात आ गई है ना, आपको जवाब तो लेना अब। जवाब तो तमाम लेना। मुसलमान आप इस्लाम जरा को म्यूट छोड़े लगा और लें। ईसाइयत में दाखिल हो जाए। जरा म्यूट बस। लगा ले, जवाब तो ले लेना अब। ये बस मैं क्या जवाब, यही जवाब है कि मुसलमान जी। अपना मजहब छोड़े, ईसाइयत जी सच्चा मजहब एक सेकंड, अब सुन ले, अब सुन ले। आप लोगों की वजह से तो ये लोग यहाँ तक दिन पहुंचे। रात मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को अफजल साबित करने में लगे हुए हैं और ये आपकी बात फिर दुरुस्त है भाई। आप कुरान को छोड़ो, इस्लाम को छोड़ो, रसूलुल्लाह मेरे सल्लल्लाहु बाप अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दो। मुझे आप मॉडरेटर आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दो। आपका कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ। अच्छा, आपका ताल्लुक ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है। वो सच्चे हैं, वो अफजल हैं, वो सबसे। मेरी बात सुनो। मुआज़े में आप हमें कहते हो ना कि हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, आपका कोई इस्लाम से ताल्लुक। एक मिनट, अब इनको जवाब तो दे लेने दें। प्लीज जरा म्यूट लगा लें, प्लीज जरा म्यूट लगा लें, प्लीज प्लीज। मेरे भाई यहाँ पर मैं एक आपके आगे शेर रख रही हूँ और आपका जो सवाल है, बाकी सब लोग खामोश रहेंगे। और सबसे पहले ये जो फजाइल हैं उनके मानी हमें बताएंगे कि फजीलत ये कहते किसको हैं। एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है किसी ने कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, आंचाए खूबा हमादारन तू तन्हादारी। मुझे किसी नबी बिनते किसी हलवा को रसूल क्या के तर्जुमा साथ करें इसमें? बिनते हलवा अन को नबी लिखा हुआ दिखा दे। मुझे किसी नबी किसी रसूल के साथ
جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاتم النبیین، کسی نبی اور کسی رسول کے ساتھ دکھا دے، مجھے کسی نبی اور رسول کے ساتھ دکھا دے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کسی نبی یا رسول کے اوپر کسی نبی اور رسول نے کسی نبی مردے کے لیے زندہ یہ کیے بتا ہیں؟ دیں کہ جن کے لیے یہ فرمایا ہو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہاں جی، کسی مجھے نبی کسی نے رسول کے لیے، کسی نبی نے مردے زندہ کیے ہیں؟ جی میں ابھی بتاتی ہوں، ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ خدا کے علاوہ کوئی مردے نہیں زندہ کر سکتا، اور کس نبی نے مردے زندہ کیے ہیں یا اندھوں کو آنکھیں دی ہیں؟ دیکھیں سورت بقرہ کی وہ مطلب حضرت جہاں عیسیٰ سے صرف ہیں، ان میں خدا داد، یا وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، اسی لیے تو مردے بھی زندہ کرتے تھے اور دیکھیں اندھوں کو آنکھیں بھی دیتے تھے اور پانی پہ چلتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ تعالیٰ ہاں خود جی، میں بھی فرما وہی رہے کہہ ہیں۔ رہا ہوں، بالکل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسول فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، اور بعض ایسے ہیں جن کے درجات بلند کیے، اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں اور مدد فرمائی اس کے ساتھ روح القدس کے۔ اب کوئی ایسا نبی جن کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جو معجزات ہوتے تھے وہ اس قوم کی تو سائیکی کے اللہ میاں مطابق نے ہوتے تھے۔ اللہ میاں نے کیسے مدد فرمائی حضرت عیسیٰ کی؟ یہودیوں سے ڈر کے ان کو اوپر اٹھا لیا؟ یہودیوں سے ڈر کر نہیں فرمایا۔ اور پھر کیوں کتے کیوں چک لیتا؟ آپ دیکھیں اپنا بمباسٹک میں کوئی پتہ نہیں انسان کی زندگی کا، ٹھیک جی ہے، جی بالکل اور میں آپ سے بڑی ریکویسٹ کروں گی جی کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی بات چیت میں نا مطلب آپ اگر تھوڑا سا قرآن کریم پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ میں بہت امید رکھتی ہوں کہ آپ قرآن کریم کو بہت اچھے سے سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، جو آپ جزاک نے اللہ، سوالات شکریہ۔ کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو خدا کی جب قدرت کو مد نظر رکھ کے، جی اور جی پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آپ سورۃ النجم کو 2-3 دفعہ ذرا ترجمے سے پڑھیے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کونوا ربانیون، کہ اے نبی کی امت تم ربانی بن جاؤ۔ اب نہیں ربانی دیکھیں، ہوتے کون ہیں؟ ہم جو ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی احمدیہ، ہم تو اس چیز پہ کنونس ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی گئی، تمام نبیوں پہ، تمام فرشتوں پہ۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، کذب کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اچھا جی، اچھا جی، جھوٹ بول رہے ہو۔ تو پھر اگر ایسا ہوتا تو پھر مرزا صاحب کی بعثت ثانی جو ہے وہ تو جواز نہیں ہوتی۔ اچھا سنیں نا، سنیں جی، سنیں، مرزا صاحب کی بات مرزا صاحب نے تو یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ تو حلال چاند کی طرح تھا، روشن نہیں تھا، جبکہ میں تو 14ویں کے چاند کی طرح ہوں۔ یہ بات تو نہ کریں آپ۔ وہ دور بھی رسول اللہ کا ہی ہے جس میں 14ویں کا چاند جو ہے اس لیکن میں ابھی آپ دیکھیں نا کہ مرزا صاحب کو وفات ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن آپ فلسطین کی جنگ کو دیکھیں، آپ جنگوں شنگوں کا وہ تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی، پوری رسول اللہ دنیا کے میں زمانے میں بھی ریسیشن ختم نہیں دیکھیں۔ ہوا۔ ابھی امن تو کووڈ کی طرح دنیا پوری جو ہے نا وہ مطلب شٹ ہو گئی ہوئی تھی، تو آپ یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب رسول کے اللہ آنے کے بعد تو معاملات بات سنیں خراب ہوئے۔ نا، بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کب امن ہوا؟ آپ کی وفات کے 50 سال بعد ہی تو آپ نے ان کے نواسے کو شہید کر دیا کربلا میں۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت عمر کو شہید کر دیا، حضرت عثمان کو کر دیا، پھر حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ چلے تو بات کو امن سمیٹتے اور ہیں۔ جنگ کی بات تو آپ کریں نہ، کو کب ہوا؟ پھر بنو عباس، بنو امیہ، اسلام کی تو پوری تاریخ ہی جنگوں اور خونہ ریزی سے بھری پڑی ہے اور فسادوں سے، آپ کی بات فتنوں کو سے۔ سمیٹتے ہیں چھوٹی چھوٹی کر کے۔ آپ جی یہ جناب، بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کا جب نزول ہوگا جی تو آپ ان پہ ایمان لائیں گے؟ انشاءاللہ سب سے بات پہلے آگے ہوں گے ہم سب سے۔ تو پھر مرزا ہمارا صاحب بھی کا کیا یہی چیز کریں ہے، گے آپ؟ تو ہمارا مرزا بھی یہی چیز ہے۔ صاحب جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے، مرزا صاحب سچے ہیں، ان کو جھوٹا نہیں، اس دن ہو جائیں گے، اس وقت دیکھیں مرزا صاحب آپ کیسے ان کو سچا اس دن جھوٹے ہو جائیں گے۔ جس نہیں، وقت تک مرزا مرزا صاحب صاحب کو آپ نہیں،
مرزا صاحب کی سچائی یا تو ان کو حضرت عیسیٰ ابن مریم ثابت کرے یا آپ ان کے کردار ان کی جو بات سن لیں وہ خود ہی پریگنٹ ہو کے خود کو پیدا کر کے مریم سے عیسیٰ ابن مریم بنے تھے. خود بھی پیدا یارا جو رٹائیں اور اس سے بات کریں مرزا صاحب کی کتابوں سے جو مرزا صاحب کی کتابوں سے نہیں, کیوں تحفہ غوثیہ سے بات نہ کریں. نیڈو بھائی یار مرزا صاحب کو جواب دینے دو یار ان کے پاس بس یہی رہ گیا بیچاروں کے آرام پاس. سے اچھے طریقے سے بابا رحمت ایک کوشچن ہے, صرف ایک کوشچن ہے بابا رحمت, میں تمہیں کوئی جواب نہیں دوں گا, میں میرے باپ کی روڈ پہ آئے ہیں اور ان سے بات کر رہا ہوں. کال پہ لو ٹھیک ہے, صرف ایک کوشچن ہے میرا, عمر جی اس سے پوچھ لیجئے گا آپ کہ اگر یہ مرزا قادیانی کو, غلام احمد قادیانی جو ہے اس کو اگر ایک اچھا نیک انسان ثابت کر دے تو یہ جو کچھ کہے گا میں وہی کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. چلیں چیلنج ہے اس کو. تو میں کوئی ایک نبی پکڑ لو 1,24,000 میں سے. اچھا بومباسٹک ان کو نیک سیرت ایسی نہیں ہے, کوئی بھی چور نہیں رہا ہے, کوئی بھی زانی نہیں رہا ہے, کوئی بھی شراب نوشی نہیں کرتا رہا, کوئی بات نہیں سننی. خان صاحب ایک منٹ, یہی تمہارے مسٹر بمباسٹک تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے میری باتوں کے. ایک منٹ دیکھیے, اس طرح گفتگو نہیں ہوتی, پھر میں آپ کو سب کو ڈراپ کر دوں گی. دیکھیں نا, میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیں آپ کے بندے. میری بات سنیں, فائل کلوز نے جو سوال رکھا اس کے اوپر آپ نے ان کو رپلائی میں کہا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو جو ان کے مخالفین تھے, جو ایمان نہیں لاتے تھے, وہ ایسی باتیں کرتے تھے, لیکن ان کے کردار کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہی دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ. ایک منٹ میری بات سن لیں. اب میری بات سن, بات تو میں سمجھ گیا ہوں, یہ کوئی آپ لاجک اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک میری بات پہلے پوری ہونے دے, میری بات پہلے پوری ہونے دے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی گواہی دے رہے ہیں. لوگ اگر ان کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, ہم ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پھر فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَى الْخُلُقِ الْعَظِيمِ. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی زندگی میں تمام دنیا جو تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی, مان لیا, آج بھی نہیں لائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک راست باز اور پاک نبی تھے, ان کی زندگی میں جب تک وہ آسمان پہ تشریف نہیں لے گئے, ٹوٹل کتنے لوگ ان پہ ایمان لائے تھے, ذرا انگلیوں پہ گن کے بتا دیں آپ. حضرت موسیٰ کے اوپر. تو یہ آپ کی بڑا ایک کمزور آرگومنٹ ہے. نہیں, یہاں پر میں مرزا صاحب کے آپ کے حوالوں کی بات کر رہی ہوں کہ کسی نبی اور رسول نے اگر کوئی کتاب لکھی ہے تو وہ مجھے دکھا دے. اگر کسی نبی اور رسول کی بات میں کوئی ایسی بات ہو. بات سنیں نا محترمہ, یہ جو کرائیٹیریا ہے یہ آپ کا اپنا خود تخلیق کردہ ہے. یا تو قرآن سے بتا دیں کہ جی ایک نبی کا جو اس کو کسوٹی پہ پرکھا جائے گا یہ ہوگا جی, ایک تو وہ ان پڑھ ہوگا, پڑھا لکھا نہیں ہوگا, امی ہوگا وہ, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ٹھیک ہے نا جی, تمام انبیاء کرام جو امی تھے, حضرت داؤد بھی ان پڑھ تھے, حضرت سلمان بھی ان پڑھ تھے, اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ بھی ان پڑھ تھے جو کہ بہت بڑے انجینئر تھے. انہوں نے سارے فرعون کی بلڈنگیں بنائی ہیں, پیرامڈ بنوائی ہیں انہوں نے جی. ٹھیک ہے, یہ جو آپ باتیں کرتی ہے نا, یہ صرف اور صرف خاتم النبیین, رحمت للعالمین, خاتم المرسلین محمد رسول اللہ کا اعجاز ہے کہ وہ نہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ایک فصیح و بلیغ کلام ان کے اوپر نازل ہوا. یہ سب سے بڑا اس زمین کے اوپر معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا. یہی ان کی انفرادیت ہے امام الانبیاء کی. جس وقت آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ سورۃ النجم پڑھ لیں, اور جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ قرآن نے بتا دیا. اس میں یہ واضح طور پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں, کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ تو یہ کس وجہ سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا, یہ بتا دیں. اب آپ جن کی, جب ہم آپ مرزا صاحب کی بات کرتے ہیں, آپ کی بات
उनकी किताबें छुपाते हैं। और हमने हम तो उनकी किताब की बात करें कि वो क्या कह रही है। मोहतरमा मिर्जा साहब की किताबें सारी आपने बंद की हैं, हम तो कहते हैं पढ़ा करो, रोज पढ़ा करो, हमने तो डाल दी हैं उनको वो वेबसाइट सारे हमारे तो कुरान पाक के इतने हाफिज नहीं हुए जितने मिर्जा साहब की किताबों के हुए। हाँ, तो इसीलिए हमारी तो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, कुछ भाई फतावा रिजविया पे कोई बात करेंगी आप आगे? नहीं करता कोई भी। फतावा रिजविया जो है ना, देखिए वो एक आलिम की बात है, आलिम और नबी बराबर होते वही आलिम है ना कि जिन्होंने जो कि खुदा के नबियों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले आलम है, जिनके पीछे आप लगे हुए हैं। भाई मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला आप ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो कुरान करीम में जिक्र है कि आपने कहा कि मेरी जिंदगी तुमने देखा मेरा किरदार, मुझे सारी जिंदगी तुम्हारे पास गुजरी है, ये सवाल उठा क्यों था कि जब खुदा ने कहा कि जवाब दो इनको, क्या वजह थी? अगर सारी दुनिया जानती थी कि सादिक और अमीन हैं, सच्चे हैं, उनके किरदार में कोई सच नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मारिफत है, पहचान है, वो दुनिया पे आया है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को डिस्कस करो, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के किरदार पर, कैरेक्टर पर जो है वो बात करो। क्यों नहीं हो गई? अभी भी मुसलमान तो अकलियत में ही हैं, 7 बिलियन में जी मुसलमान अकलियत में है, वो छोड़े। आपने क्या किया है 100 सालों में? मिर्जा साहब को छोड़ दो ना। आपने 100 सालों में क्या किया है? बस के पीछे आप मिर्ज़ा कादियानी की किताब लगा के जंगें लड़ी हैं सारी। हमने बहुत कुछ किया है, हमने बहुत कुछ किया है जो आज आप जो है वो बाहर बैठे साल में कुछ नहीं, 1400 साल में तुमने कौन? मुझे ये बताएं कि मिर्जा ग़ुलाम कादियानी, मिर्जा ये बताएं कि आप कौन से बाग की मूली हैं? वहाबी। मैं उस बाग की मूली, भागना नहीं है, आप अपने किताब उस बाग की मूली हूँ, क्या लिखा हुआ है। What a stupid woman. मैं उस बाग की मूली हूँ जिस बाग की मूली मिर्जा ग़ुलाम कादियानी में घुसी हुई है। उस बाग की मूली मुझे गालियां निकाले, लेकिन भागना नहीं है। ओ मैं नहीं भागता यार, मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूंगा। ये है अहमदियत का, और लानत है तुम्हारी शक्ल पे बॉम्बास्टिक। ये है औरतों की ताज़ीम, ये है मर्ज़ियत का असर। सालिया मेरे मैं मेहमान बना दूंगी अगर वाह, ये देखिए क्या इजाद है। मिर्जा ग़ुलाम कादियानी के पैरोकार के ये हालात, काज़मी मियां क्या हो गया? देखो जरा इसके हालात। ताज़मी भाई, खलीफा भाई, खलीफा गंदे किरदार के मालिक का पैरोकार गंदे किरदार वाला ही होगा, औरतों की सलवारें सूंघने वाले का पैरोकार ऐसा ही होगा। औरतों की सलवारें सूंघने वाले का पैरोकार ऐसा ही होगा। यार तुम्हारे नुसरत जहां से शादी शायद खान चुप कर जा, हमदी बेगम के बेटे चुप कर जा। ग़ुलाम कादियानी ने खुद नहीं कहा था कि जी बताओ तुमने थोक वाला शहद खा लिया। मिर्जा ग़ुलाम कादियानी ने खुद नहीं कहा था मौलवी इस्माइल, और मौलवी इस्माइल ने मिर्जा ग़ुलाम कादियानी से पूछा कि हुजूर खजूर आप तो जो नामर्द हैं, आपका तो खंबा ही काम नहीं करता, तो आप शादी करने के लिए नुसरत जहां से क्यों चल पड़े हैं? असहाब अहमद किताब में खोलूं, असहाब अहमद नंबर 13 सफ़ा नंबर 29 खोलूं। और पहले दिन की कहानी मिर्जा ने खुद आगे बताई है, वो भी बता दें, आपकी किताबों में लिखी है, हमने नहीं लिखी। पता तुम्हें क्या होता है? अंदाजा लगा ले, देखें खुद अंदाजा लगा ले यार। अपनी बहनों से पूछो, दो बैठी हैं, पहले तू मर्द कर। बीवी के अयाम, मखसूस अयाम की खबर जो है वो अवाम में जो है वो मशहूर करता है कोई यार शरीफ बंदा। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की शराफत का आप अंदाज़ा लगा लें कि मौलवी इस्माइल और मियाँ हामिद अली के सामने कहता है कि जी बीवी साहिबा जो है वो अयाम से हो गई और मेरी छुट्टी हो गई। वो लैंग्वेज चेक करे, कहते हैं बीवी साहिबा अयाम से हो गई और मेरी छुट्टी हो गई है। ऐसा बंदा जो बीवी से पहली रात भागता हो और वो जाके किसी जो है मर्द का सामना मैदान में करेगा, उफ़्फ़िल लकुम वलिअक़लिकुम, थू तुम लोगों पे, जो एक जो है वो औरत का सामना ना कर सके, दोस्तों को सुना रहा है मुफ्ती साहब, वो जाके ये बात अपने दोस्तों को बता रहा है कि मेरी बीवी पे ये मामला है। अच्छा, मौलवी अल्लाह यार कौन सी क्या करता था उसके साथ, मिर्जे के साथ, जिससे उसको बहुत तकलीफ होती थी जब वो सजदे में जाता था? खान साहब काजी यार क्या करता था जी? चलिए वो छोड़े, काजी यार मोहम्मद बात है, वो तो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ वो अभी तो आपस में दोस्ती थी ना, वो दोस्ती में इस तरह के काम करवा लेते थे मिर्जा साहब, क्या परेशान? वो तो बचपन आता ना, बचपन में तो वो खलीफा वक्त आप मनी डाल के चावलों पे सारा ग्रुप के स्टैंडों का इकट्ठा हुआ था ये।
ये ग्रुप जो सारा मिस्टर डॉग है। के चावलों पे खाते हैं आप, अच्छी सॉस होती है। अब मिर्जा साहब दुनिया के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, मिर्जा साहब दुनिया के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो खुद प्रेग्नेंट हुए और खुद ही बेबी डिलीवर किया। वाह, ये फोर्सफुली ईसा इब्ने मरियम बनने का आसान फॉर्मूला। सांसद 10 महीने लगा के, 10 महीने का, 9 का नहीं 10 का, ये भी बात बीच में ऐड नहीं 10 महीने तो वो बात की बात है ना, वो हमारी माए बहन तो 3 महीने के लिए प्रेग्नेंट होती है भी आया था और बाबू ओ यार तुमने लजना बनाया हुआ सबको क्या? तुम्हारा कहानी, हम तुम्हारे मिर्जा की कहानी सुना रहे हैं। तुम्हारी औरतें तो खुश रही हैं। नहीं लजना समझा हुआ है सबको, और साले हो अपनी औरतें फ्री में देते हो, ले जाओ। रास्ते से आ रहा है, बाबू इलाही बख्श साहब को देखना चाहते थे और मिर्जा साहब को भी दिखाने करवा लेना यहाँ मिर्जा साहब को 16 दिन पखाने के मकाम से खून भी आया था। ये कोई दोपहर में से नहीं खून लिखा आया हुआ, था, दोपहर मुबारक नहीं कह रहा है, ये मिर्जा कादियानी की किताब गिलास आ रहा था ना, वो गिलास वाली बात भी अभी सुनाते हैं। 16 दिन मुझे पखाने के मकाम से खून आया है और दूसरी बात जब उसने ये कहा था कि मुझे हैज आया है, तो बाबू इलाही बख्श साहब मिर्जा साहब की उस रास्ते की देखने की चाहत कर रहे थे कि ये खून आया किस तरफ से आया है, तो वो जो है वो देखना चाह रहे थे। अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। अब मुझे ये बताएं कि जी आप मुझे ये बताएं कि आपको कभी हैज़ हुआ है, आप अपने नबी की सुन्नत पे चलते हुए कोई ऐसा दौर आपकी ज़िंदगी में है कि आप जो है वो औरत बन गई और आपका जो बीवी हो वो खामन बन गया, कभी ऐसा दौर आप पे आया है? रहमत बापा बोलना, कोई ऐसा दौर आया है कि तो ये हर दिन में रहता है, हर दिन में 24 आवर्स में 12 घंटे औरत 12 घंटे आदमी। ये मदारीगर है, मदारी करते हैं। खुद अंदाज़ा लगा लें कि यार देखें मिर्ज़ा कादियानी की मेंटेलिटी इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद उसमें मुंतकिल हुई थी। अब खुद अंदाज़ा लगा लें वो भी इसी तरह का जो है वो बंदा था, मिर्ज़ा बशीर अहमद जो था वो बेचारा भी इसी तरह था। तेरी आवाज नहीं आ रही, ऊंची बहुत खुसरे। हमारी आवाज नहीं आ रही, ये खुसरे को आवाज निकालेंगे। क्रिस्टोफर चलो आवाज नहीं आ रही, समझ तो सारी आ रही है ना। आवाज बेशक नहीं आ रही, समझ तो सारी आ रही है यार। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि देखें मिर्ज़ा बशीर अहमद एम है, वो कहता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने बचेदी माँ के साथ मुबाशरत तर्क कर दी। यार बेटे को कैसे पता है कि मेरा बाप जो है वो मिर्ज़ा कादियानी वो बचेदी माँ के साथ अपनी पहली बीवी के साथ मुबाशरत करता है और उसने मुबाशरत तर्क कर दी। फजे की माँ तो तुम्हारी बहन थी, तुम्हें पता? उसकी अब खुद अंदाज़ा लगा लें, वो तुम्हारी बहन। अब खुद अंदाज़ा लगा लें जी, किताबों में लिखा है ना, मिर्जा के वालिद का पता चला तुम्हें? मिर्जा साहब तुम्हारे मिर्जा साहब के वालिद साहब का पता चला? और मिर्जा साहब तुम्हारे बहन वही है, उनकी पहली बीवी। किसने चिराग बीबी के जो ना ये वो टैक्स किया था गुलाम मुर्तज़ा जब जंग पे था, तो जी वो भी मुसलमान किया था, जिससे जो आया था ये मिर्जा, वो मिला आदमी खुद नामर्द था। उसका महाज तो खुद जो है वो हकीम नूरुद्दीन और अब्दुल करीम सलकोटी और मौलवी इस्माइल और मियाँ हामिद अली ने जो है वो सारा महाज लड़ा है। वो बेचारा तो खुद नामर्द था, नहीं तो जिल्द नंबर 13 और सफ़ा नंबर जो है वो 29, 30, 31 पढ़ो। हकीकत का सामना करो ना, हकीकत है ये। ABR साहब पहले तो इससे मिर्जा के बाप का नाम पूछे ना। जब गुलाम मुर्तज़ा जो ना जंग पे गया हुआ था तो मिर्जा पीछे से डाउनलोड हो गया था। गुलाम मुर्तज़ा तो नहीं था, उसमें अफगानी भी मशहूर, उसमें अफगानी भी इन्वॉल्व थे। उम्मीद जी ये इल्मी बहस हो रही है, ये क्या बहस हो रही है? आप सुन रही हैं ऊपर बैठ के? वो एंजॉय करती हैं। ये आपके ही भाई साहब ने इल्मी शुरू की थी ख्वातीन के साथ। आपकी कश्मीरी आपके भाई ने ख्वातीन के साथ बदतमीजियां शुरू की हैं, तब इसके मिर्जा की किताबें खुली हैं, बता रहे हैं, तब रूहानी खजाने खुली हैं। फिर मेरा सिर्फ इनसे ये सवाल है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का जो बेटा था मिर्ज़ा बशीर अहमद एम में, उसको कैसे पता कि मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ मुबाशरत तर्क कर दी? बेटे को कैसे पता है?
میرا صرف ان سے یہ سوال ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پجیدی ماں کے ساتھ مرزا قادیانی نے مباشرت ترک کر دی تھی کیونکہ اس کی رغبت جو ہے وہ محمدی بیگم کی طرف تھی. تو ظاہری بات ہے جب وہ اس پہ سوکن لے کے آ رہا تھا مرزا غلام قادیانی وعدہ کیا تھا کہ میں جی یہ علمی بحث ہو رہی ہے, آپ سن رہی ہیں یہ لڑکا بندہ کیا باتیں کر وہ ساری عمر حسرت رہی ہے محمد بیبی کی تو محمد بیبی ملی. کیسا یہ مرزا ہے یہ لے کے آ رہا تھا. اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہے پجیدی ماں کے اپنی کتابوں کا سامنا کرو مرزائیو. پتہ چلا کہ مرزا قادیانی نے او پجیدی ماں تیری بہن نہیں تھی او پجیدی مرزائیو اپنی کتابوں کا سامنا کرو. ترک کر دی مرزا قادیانی. تو ایک کھول کے آ رہی ہیں. قادیانی نے کہا ہے کہ محمد بیگم کا میرے ساتھ نکاح آسمان پہ ہوا. تو پھر بتاؤ کہ تم اس کو بیوی مانتے ہو مرزا کی یا نہیں؟ وہ تو کہتا ہے آسمان پہ نکاح ہوا, وہ تو کہتا ہے زمین پہ تو اس کو کوئی اور لے گیا. تم یہ بتاؤ کہ تمہاری امی ہے او محمد بیبی نے آکھا میں تیرے دل لاکھ دی لعنت بھیجنی ہے کنجرا. جی غیر ماضی کے ساتھ میں چاہیے تو نے کہا کہ میرا نکاح کہ ہم نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا لیکن یار لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, خدا کے لیے کوئی اور بحث بات کرو یار. لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں. کشمیری صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا مرزا دی کہانیاں دس رہے ہیں, اسی کیوں شرم کریے؟ یہ تواڈے مرزا دی گلاں. مرزا قادیانی کو شرم نہیں آئی اپنی کتابوں میں ایسی باتیں لکھتے ہوئے؟ آپ اس کو تو بارے میں سوچیں نا. یہ اس کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, روحانی خزائن کے ہیں واقعات ہیں. بھائی ہم لوگ اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہے ہیں. بھائی بہنوں میں بیٹھ کے باتیں نہیں کر سکتے, ایسے آدمی کو مانتے ہو تم؟ شرم کرو کوئی تھوڑی. اور وہ مجھے رات کو عورتوں کو اور مائی بانوں کو تو بلاتا تھا کہ آ کے میرے پیر دبا کے جاؤ. ساری رات اس کو دباتی تھی اور گھسیٹی جو ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس. جی آپ موجود ہیں پلیز ذرا یہ بندہ ہے کون سا خاندان ہے جو ایک نامحرم عورت کو پوری رات کے لیے بلا لیتا ہے پاؤں دبوانے کے لیے؟ کون سا یہ مذہب ہے؟ یہ تو کوئی تھائی لینڈ کا مذہب لگ رہا ہے مجھے. ماڈریٹر کون ہے یار مائک بند کرتا ہے میرا بار بار؟ یار وہ نہیں آپ خود اپنا کرتے ہو. یار مجھے مرزائی سے اس سوال کا جواب لے لیں. چلے ایک بندہ بات کرے. پجیدی ماں مرزا قادیانی کی بیوی پجیدی ماں مرزا قادیانی کی اولاد کو کیسے پتا چلا کہ کون ہے وہ مسنگ لگی ہے کہ آپ کیا کرنا کر دی؟ کیا سر صاحب ریکارڈنگ کر دے میرا مرزائیاں دی؟ ہاں جی ریکارڈنگ کر دیں گے لیکن کر لو کہ لوڈ پائی نہیں لان دینا ہے. یہاں پر بٹھا کے نا اس کو فیل کرواؤ. جی صاحب کا ہسٹری ساری سنی جان رہی ہے. جب مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو وہی بات کریں, ایک بندہ بات کرے, باقی اپنا مائک میوٹ رکھیں. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بات کریں آپ اچھے طریقے سے. کوئی میرا ان سے ایک ہی سوال ہے کہ مرزا قادیانی کی جو بیوی تھی پجیدی ماں, اس کے متعلق مرزا بشیر احمد ایم اے کو کیسے پتہ چلا کہ مرزا قادیانی نے پجیدی ماں کے ساتھ جو اس کی پہلی اماں تھی, اپنی اماں تو نصرت جہاں تھی نا, اس باپ کی جو پہلی بیوی تھی اس کے ساتھ مباشرت ترک کر دی, مرزا کے بیٹے کو کیسے پتہ چلا؟ میرا ان سے یہ سوال ہے. صرف کوئی مرزائی مجھے اس بات کا جواب دے دے, میں کتاب کا نام اور حوالہ تک دینے کے لیے تیار ہوں, دکھانے کے لیے تیار ہوں. آج کے ڈیٹ میں بھی یہ بات تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اور جو ہے وہ بلکہ مرزا بشیر احمد ایم اے کی کتاب میں, اپنی کتاب میں اس کی لکھی ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی نے پجیدی ماں کے ساتھ مباشرت ترک کر دی تھی. مرزا بشیر احمد ایم اے کو کیسے پتہ چلا؟ نہیں, یہ بات مرزا صاحب نے لکھی ہے یا کسی اور نے لکھی ہے؟ جو ہے یہ مرزا بشیر احمد ایم اے نے لکھی ہے اپنی کتاب میں, جو مرزا قادیانی کا بیٹا تھا جس نے سیرت مہدی کتاب بھی لکھی ہے. تو اس نے چھپائی تو نہیں ہے نا, لکھی ہے تو اس کا مطلب ساری دنیا پڑھ کے یا آپ بول رہے ہیں نا, اس نے چھپائی ہوتی تو آپ بولتے ہیں نا, لکھی ہوئی ہے ایک چیز تو پھر اس پہ کیا تبصرہ کرنا؟ تو شرم نہیں آتی ایسی باتیں لکھتے ہوئے؟ کیا آسان بات ہے تو بھائی چور ہوتا ہے تو وہ نہیں اس نے لکھی ہے. وہ یار یہ ساری بے حیائیاں تو لکھی ہیں, یہ اس طرح کی باتیں لکھنے والی ہوتی ہیں. آپ کہتے ہو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, نہیں بولو. ہم کو بولنے سے منع کر رہے ہیں, ان کو لکھنے پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یار میں اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی ہیں بھائی کتابوں میں, اپنی عورتوں کے بارے میں, اپنی ماؤں بہنوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے. بتاؤں نا, امام غزالی کی کتاب کھولوں نا, تو شرم سے مار جائے گا. اس نے کیا یار تو امام غزالی کو میں نبی نہیں مانتا. نبی ہے یا نہیں, امام غزالی کو میں نبی نہیں مانتا. ہے نا ہمارا تمہارا, ہمارا اکابر بھی نہیں ہے. اگر غلط بات لکھی ہوا اکابر بھی نہیں ہے.
हाँ मैं बिल्कुल बोलता ही नहीं हूँ कुछ भी। ये तो तुम लोग नबी बना के बैठे हो, ऐसे लानती इंसान को जिसको बात तक करने की तमीज नहीं थी। कोई गलत बात नहीं लिखी है, कोई उसने गलत बात नहीं लिखी है, इसको पता शर्म नहीं से है। डूब मर, तुम मरो पहले डूब के। ऐसे इंसान को फॉलो करते हो, ऐसे इंसान को फॉलो करते हो, जहन्नमी लानती। मिर्जा यार हम नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उनकी इज्जत करो, ऐसे नहीं करते यार। कोई इल्मी बहस करो खुदा के लिए। नामहरम औरतों से दबवाना जाएगा, नामहरम औरतों से दबवाना जाएगा। जाती उनके बेडरूम की बातें क्यों कर रहे, इससे क्या तुम्हें होगा मुझे बात है। देखें कितनी बड़ी, प्लीज हम नहीं कर रहे, उसने खुद इल्मी लिखी है बात है, अपनी बातें। कितनी बड़ी फाइल क्लोज साहब, कितनी बड़ी इल्मी बात है कि मिर्ज़ा बशीर अहमद एम ने अपनी किताब में इतनी बड़ी इल्मी बात लिखी है कि वो कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी मेरे बाप ने पजेदी माँ के साथ मुबाशरत तर्क कर दी। अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी इल्मी बात है। ओए होए होए, जी जी, इसकी यही बातें बता के तो वो नबी बना हुआ है ना इनका। इस तरह की गंदी गंदी बातें पढ़ के या पहले किसी जमाने में कोक शास्त्र लिखी गई थी, या उसके बाद मिर्जा की किताबें हैं जी। ये दो गंदी किताबें दुनिया में आई हैं जी जी। और जब हम इनकी किताब पढ़ते हैं तो ये आगे चुप, अब वो देखे बोम्बास्टिक म्यूट लगा के बैठा हुआ है, अब बोलता ही नहीं है। अब नहीं बोलेगा। अंदाजा लगाएं, देखें पहले बड़ा टाप रहा था, यहाँ पे छलांगे मार रहा था। असहाब अहमद जो किताब है, जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 29, 30, 31, मैं आपको सफ़ात भी बता रहा हूँ। 29 के आप आधे सफ़े से शुरू करें। मिर्ज़ा कादियानी आगे जाकर सफ़ा नंबर 30 पे लिखता है कि जी रात को चूँकि बीवी साहिबा को अय्याम हो गए, लिहाजा हमारी छुट्टी हो गई और जो है अल्लाह ने मुझ पे पर्दा डाल दिया। किस चीज़ का पर्दा डाला है? वो जो पीछे बात मौलवी हामिद अली और मियाँ इस्माइल ने जो मिर्ज़ा कादियानी से पूछा कि खजूर साहब आप तो न मर्द हैं, आप तो बिल्कुल शादी के काबिल नहीं हैं, तो आप शादी करने के लिए जा क्यों रहे हैं? कहते हैं जी बस मुझे हुक्म हुआ है तो मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर जाके जब शादी हुई पहली रात मिर्ज़ा कादियानी ने पहले ये लिखा है कि जी बीवी साहिबा अय्याम से पाक हो गई तो लिहाजा रुखसताना अमल में आया। ये अल्फाज लिखे रुखसताना अमल में आया। उसके बाद मिर्ज़ा कादियानी कहता है जी फिर जैसे ही रात आई तो रात फिर जो है बीवी साहिबा अय्याम से हो गई और हमारी छुट्टी हो गई। और ये बात मिर्ज़ा कादियानी ने उसी रात मियाँ हामिद अली और मौलवी इस्माइल को बताई जिस वक़्त वो फजर के वक़्त उठे थे। ये अब ख़ुद अंदाज़ा लगा ले यार, एक बंदा शब ज़फ़ाफ़ गुजारे, बीवी के साथ रात गुजारे, वो शरीफ बंदा यार, वो अपनी बीवी की बातें जो है वो सुबह मर्दों को बताएगा फजर के वक़्त। ख़ुद अंदाज़ा लगा ले कितनी इल्मी बात लिखी हुई है। इतनी इल्मी बात कभी आपने सुनी है? कहते हैं ये इल्मी बाज करें, टट्टू इल्मी बाज करें। मिर्ज़ा कादियानी ऐसी बातें लिख के चला गया है। वो जो मौलवी हकीम नूरुद्दीन को रूहानी ख़ज़ाइन में वो ख़त लिख के गया है कि जी मैं बकुली ना मर्द हूँ और मुझे इस बात का यकीन है, और बाज़ दोस्तों ने मेरी इस हालत पर इजहार अफसोस के लिए खुतूत भी लिखे। कितनी इल्मी बात है, इल्मी बात। ये इल्मी बात है, इतनी बड़ी इल्मी बात है कि आपको दुनिया की बड़ी बड़ी फिल्में भूल जाएंगी। इतनी बड़ी इल्मी बात है। सुल्तानुल कलम लिखा गया है, सुल्तानुल कलम नहीं, सुल्तानुल फिल्म। मिर्ज़ा कादियानी जो वो क्या कहते हैं ना, फहाशी का बेताज बादशाह। यार ख़ुद अंदाज़ा लगा ले, वो यूसुफ नाज जो मिर्ज़ा कादियानी का सच्चा पैरोकार था और वो हल्फिया बयान दे रहा था। कहता है मैं मिर्ज़ा कादियानी को सच्चा मानता हूँ। उसने वो कलमा शलमा भी दोहराया जो इनका है। उसने हल्फिया बयान लिखा कि बशीरुद्दीन महमूद जो है वो अपनी बीवी से जो है वो ज़िना करवाता है गैर मर्दों से। ये तुम्हारी जमात के बंदे इल्मी बातें लिखते हैं ना, यहाँ पर आके तुम्हें इल्मी बातें नज़र आ जाती हैं। ये इल्मी बात कहें, तुम्हारे इल्म की ऐसी की तैसी हो। ये तो इल्मी यतीम है। अच्छा क्या बात करनी है, ये तो खुद इल्मी यतीम है। बात सुनो, ये पहले मैं बताऊं, मेरा किसी बात का पता नहीं, अपनी किताबें पढ़ती हैं, दूसरों पे बातें करने आ जाते हैं। मेरी बात सुनो, ओए बड़ा बौली बना सुन। तो मैं ऊपर औरतें बैठे एंजॉय कर रही हैं, ये बातें बोल नहीं रही। जब वो बोलता था तो उसको ओए क्या होता है? आप एंजॉय कर रही। ओए क्या होता है? ये ओए क्या होता है? ओ मेरी बात, ये ओए क्या होता है? मेरी अब बात सुन। ओए क्या होता है? इनको बोलने दे। और ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ यार किस तरह परस तू मां दा खुदा ना याद चुप करके बैठ। ओए होए होए।
دیکھیں جی جماعت احمدیہ کی تعلیمات کوئی گالا نہیں کر رہے ہیں وہ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡੁੱਬ ਜਾਓ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ یہ دیکھیں علمی بحث ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ہوسٹ صاحب ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਛਮਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ایک منٹ پھر کے فکر کے وے اگر 2 لاکھ نے تے فکر کے وے کیوں رات دن براڈا چلا رہے ہو انہاں تے خبیثوں تم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ انسان کے بچے بنو اس لانتی کا پیچھا چھوڑو تم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں خبیث دے بچہ انسان ہے کشمیری خبیث کا بچہ اور کھوتے دے بچہ یہ دیکھیں ام صاحبہ یہ اپنی براڈ کا حال دیکھیں یہ کتنے گندے لوگ ہیں رمضان کے مہینے میں ان کی حالت کتنے گندے لوگ ہیں ایسی کیسی گالیاں دے رہے ہیں یہ مسلمان ہیں یہ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں اللہ رسول کے ماننے والے ہیں میں بتا رہے ہیں اللہ رسول کے گالیاں دی ہیں کتنے بڑے نافرمان لوگ یہ مرزا کی تعلیمات یہ مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات یہ ام صاحبہ آپ یہ حال دیکھیں اپنا اپنی براڈ کا گندے خواتین خاتون ہو کے کی تعلیمات گندے قادیانی گالیاں اور یہ مفتی گندی گالیاں دے رہے ہیں گال سنو میری کتنے گندے لوگ ہیں یہ بچہ جب خاموش آ جاتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں تم لوگوں کی زبان نہیں چلتی گندی گالیاں دے کے اللہ رسول کی بات کرتے ہو فیل کرو میرے بھائیو یہ صحیح کہہ رہا ہوں تم لوگوں کا تعلق کیا ہے تم لوگوں کو تعلق کیا اللہ اور رسول ہمارا بدماش گندی پروگراموں میں گالیاں دیتے ہو شرم نہیں کر رہے تم لوگ گندی گالیاں دیتے ہو گالیاں تمہارا بہنوئی تمہارا بہنوئی کشمیری دینا گالیاں مرزائی دے رہا ہے قادیانی کی کتاب پڑھ رہا ہے قادیانی کی کتاب پڑھ رہا ہے تعلیمات کا اثر ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں مرزا قادیانی کشمیری قادیانی کیا لینا روزہ رکھتے ہو گالیاں نکال کے روزہ کھولتے ہو گالیاں نکال کے مرزا قادیانی نے روزہ ہی نہیں رکھا مرزا قادیانی نے روزہ ہی نہیں رکھا مرزا قادیانی نے روزہ ہی نہیں رکھا وہ ایسا سور کا بچہ تھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا خنزیر تھا مرزا قادیانی نے روزہ کیوں نہیں رکھا مرزا قادیانی نے روزہ کیوں نہیں رکھا خبیثو مرزا قادیانی نے روزہ کیوں نہیں رکھا وہ خبیثو مرزا قادیانی نے روزہ کیوں نہیں رکھا وہ ایسی لعنت تو مرزا قادیانی پہ پڑھنی چاہیے جو مرزا قادیانی پہ پڑھنی چاہیے جو سب کا خنزیر اور دجال تھا مرزا قادیانی دجال کون سی بیماری مرزا قادیانی دجال جو ہے وہ روزہ کیوں نہیں رکھتا تھا دجال کو کون سی زندگی پہ بھلے مر جاؤ اگر زندگی نہیں چاہیے جا کر ٹھنڈے خانے میں مر جاؤ جنمی لوگ کون ہے صاف نظر آ رہا ہے گالیاں جو کہہ رہا ہے جنمی لوگ کون ہے کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے تم مر جاؤ ٹھنڈے خانے میں نکلو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے تم لوگوں کو منہ اٹھا کے آ جاتے ہو اسلام کی بات کرنے جی جی اسلام کیا کام زیادہ نہ چیخ اور ٹٹی نہ نکل جائے تیری زیادہ چیخ نہیں چلا نہیں کہیں تیری قبض نہ کھل جائے زیادہ چلا نہیں کہیں تیری قبض نہ کھل جائے مرزائی ٹٹو نکل جائے ادھر سے تیری ایسی کی تیسی نکل مرزا تو بکواس کرنے آ گیا بند کر دو یار کتاب بند کر دے مفتی صاحب کتاب بند کر دے لیڈیز بیٹھی ہیں کتاب نہ کھولیں پلیز اچھا چلے ٹھیک ہے جی میں کتاب نہیں کھولتا ورنہ تو اچھا میرا کشمیری سے یہ سوال ہے کون سی بات پڑھ کے تو احمدی ہوا ہے یار کوئی ایک کتاب مجھے دکھاؤ مفتی صاحب جی صاحب ایک منٹ السلام علیکم اچھا یار بھائی ایک منٹ سارے خاموش ہو جو ایک منٹ کے لیے سارے خاموش ہو جو کشمیری بھائی آپ بھی پلیز یار میں ایک منٹ کے لیے میوٹ کر لوں مہربانی کرو میوٹ کر لو مجھے مفتی صاحب سے ایک بڑا امپورٹنٹ علمی سوال پوچھنا ہے مفتی صاحب یہ جو مطلب جو سوال آپ نے کیا سوال تو مطلب بہت خطرناک ویلڈ سوال ہے کہ پھجے کو کیسے پتہ لگا پھجے کی ماں کے بارے میں اس کو کیسے پتہ لگا خاکسار کو اس کے بارے میں کیا ہے مطلب یہی تو میں عرض کر رہا ہوں میرے اس کے بعد بھی آنے والا سوال ہے باسٹر سوال ہے اس کے بعد بھی
وہ سوال میں بعد میں رکھوں گا. پہلے میرا یہ سوال ہے کہ نہار پیٹ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. کشمیری بھائی سوال سنیں، اس کا جواب آپ نے دینا. مرزا بشیر احمد ایم نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے، یعنی اس کا جو مصنف کا جو باب تھا، کہ اس نے پجیدی ماں کے ساتھ، یعنی ان کی جو اماں اول ہے اس کے ساتھ مباشرت ترک کر دی تھی. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی رغبت جو ہے وہ محمدی بیگم کے خاندان کی طرف زیادہ تھی، کیونکہ ان کا آپس میں جو ہے وہ محمدی بیگم کا تنازع چل رہا تھا نا. کیونکہ مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے متعلق ننگے خواب دیکھے بھی اور لکھے بھی اور شائع بھی کیے. تو ہاں، اور ننگے خواب مرزا قادیانی کی کتاب سے دکھاؤں گا. نہ دکھایا جو چور کی سزا وہ میری سزا. ننگے خواب مرزا قادیانی کی کتاب سے دکھاؤں. توبہ توبہ، یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ اچھا کشمیری بھائی ذرا بتائیں نا، کشمیری بھائی اس کا جواب تو دینا. یہ بڑا علمی سوال آپ سے پوچھے، کتابوں کے ریلیٹ. آپ کہہ رہے کتابیں پڑھ کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو یہ کتابیں پڑھ کے کون مسلمان ہوئے؟ ذرا بتائیں، آپ نے پڑھی ہے یہ؟ میں تو بول رہا ہوں لاکھوں کروڑوں ہیں نا، اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے؟ نہیں آپ کشمیری. نور الدین کون تھا؟ نور الدین بابی نہیں تھا؟ نہیں آپ قادیانی ہیں؟ اس کے آگے ان کے جو لوگ چلے ہیں آج تک چلتے آ رہے ہیں، بریلوی تھے نا، بابی تھے، شیعہ تھے، سب لوگ کنورٹ ہوئے ہیں اس میں. مرزا صاحب خود کون تھے؟ مرزا صاحب خود کون تھے؟ انفی تھے. مرزا صاحب خود سور تھے. یار نہیں ایسی نہیں ہے مرزا صاحب. تو پھر مجھے بتاؤ نا کون تھے؟ یہ پیدائشی ہے جی، اس کے والدین ہوئے تھے. نہیں کشمیری بھائی، کشمیری بھائی میں تو میں بتاؤں مرزا قادیانی کیا کیا تھا. مرزا صاحب حرامی تھا، اس کی کتاب سے ثابت کر سکتا ہوں میں. مرزا حرامی تھا. بات سن یہ کہنا کہ ذاتیات پہلے ذات پہلے پیش ہوتی ہے، ذات پہلے پیش ہوتی ہے، عقیدہ بعد میں پیش ہوتا ہے. ذات پہلے، کوئی بھی گلی کا کوئی بھی موچی، کوئی بھی جو ہے وہ کسائی، کوئی بھی جو ہے وہ کباڑیا اٹھ کے کوئی دعویٰ کر دے، ذات پہلے پیش ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے بھئی یہ ڈاکٹر ہے یا موچی ہے. کوئی بھی ذات کا موچی اٹھ کے اور MBBS کا بورڈ لگا کے تو لوگ اس کے پاس اب آپریشن کے لیے جائیں گے؟ پہلے ذات پیش ہوتی ہے. یہ بات غلط ہے کہ ذات پیش نہیں ہوتی ہے. میں ایکس مسلم کی براڈ پہ کیا، سنو میری بات خلیفہ، میں ایکس مسلم کی براڈ پہ، یہ ایکس مسلم کی براڈ پہ گیا. وہ بھی قادیانی، حارث سلطان بھی قادیانی. بات تو سنیں. اس نے مجھے بولا ایکس مسلم نے، میں نے اس کو بولا تم نے اسلام کیوں چھوڑا ہے؟ مجھے بولا تیرے نبی نے 6 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، میں نے اس لیے اسلام چھوڑا. اور نہیں دو جواب اس کو تو نماز نہیں آتی، اس کو تو نماز نہیں پڑھنی آتی. حارث سلطان اس کا جواب میں مرزا قادیانی کی کتاب سے دوں. دو جواب ہمارے نبی نے 6 سال کی لڑکی مرزا قادیانی کی کتاب سے دوں کیونکہ وہ تیرا نبی ہے. اس کی کتاب سے دوں جواب. ہاں ہے، کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس جواب ہے. مرزا قادیانی کی کتاب سے دوں کیونکہ وہ تیرا رہبر رہنما ہے. تجھے منظور ہے؟ اب تم آئے ہو تو سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. یار میں کہہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں. ان کا رہبر، ان کا رہنما، ان کا پنڈت، ان کا باپ، ان کا پوپی مرزا قادیانی ہے. اس کی کتاب سے میں دکھاؤں گا. وہ بھی مانتا تھا. مانو گے پھر؟ مرزا قادیانی کی کتاب سامنے رکھوں؟ جاؤ ایکس مسلم بیٹھے ہوئے ان سے بحث کرو، تمہیں پتہ چلے. وہ بولتے ہیں نہیں تو تم کون ہو؟ وہ ایکس مسلم تو تم ہو. ایکس مسلم تو تم ہو. تم قادیانی ہوئے، تمہارے ماں باپ ایکس مسلم ہیں، وہ قادیانی ہوئے ہیں. سارے خاندان کو نبی نے سارے تم لوگ ایکس مسلم ہو. بچے بھی آتے تم لوگ سارے ایکس مسلم، تم لوگ سارے ایکس مسلم، تم قادیانی ہو، تم سب ایکس مسلم ہو. تمہارے ماں باپ نے تمہیں قادیانی پیدا کر دیا. وہ مسلم ہوتے تھے، وہ اسلام چھوڑ گئے، وہ قادیانی کے پیچھے لگ گئے. ابھی ہم قادیانی کی باتیں کر رہے ہیں تو تمہیں اگلا کریں گے. تلک نہیں ہے یہ ملک کیسر مجھے جھوٹے ہو تم، تمہارا نہیں ہے. اور جھوٹے ہو تم، تمہارا نہیں ہے. یہی تمہارا طریقہ کار ہے. پہلے قادیانی بن کے آتے ہو، پھر کہتے ہو ہمارا کسی سے نہیں ہے. تو کہو نا مرزا قادیانی پہ لعنت ہو 1000 دفعہ. کہو نا تیری بہن، میری بہن تیری ماں ہے. آگے بات کر. تیری ماں کو میں اپنی بہن مانتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تیری ماں کو میں اپنی بہن مانتا ہوں. اب بتا اپنی ماں کے بارے میں، بتا اپنی ماں کے بارے میں. تیری ماں کو میں اپنی بہن کہتا ہوں. بول. تو میرا بھانجا ہے، میں تیرا ماموں ہوں. تیری ماں میری بہن ہے. چل بول، بول اپنی ماں کے بارے میں. تیری ماں میری بہن ہے. اب بول، اب دے گالیاں اپنی ماں کو، دے اپنی ماں کو گالیاں. اب دے اپنی ماں کو گالیاں. تو میری بہن کا بیٹا ہے، تیری ماں میری بہن ہے. دے کر اپنی ماں کے ساتھ کر جو کرنا ہے. تیری ماں میری بہن ہے، تیری ماں میری بہن ہے، تیری ماں میری بہن ہے. اب گالیاں دے.
اب کر جو کرنا ہے اپنی ماں کے ساتھ، مجھے کیا، تیری ماں کو تو میں بہن کہتا ہوں. جو یہ دوسری کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح ہم ان کو پورا حق دیتے ہیں، پورا یہ حق رکھتے ہیں کہ نصرت جہاں کے ساتھ اس سے ڈبل کرے. یہ ہم ان کو حق دیتے ہیں، ہم نہیں کرتے، یہ خود ہی کر لے. جتنا یہ آپ کو کہتے ہیں اتنا ہی نصرت جہاں کے ساتھ، سبوئی کے ساتھ. آج کی یار تم قرآن پڑھے اور تم کسی کی عورتوں کے نام لے رہے ہو، عورتوں کا کیا قصور ہے مجھے بتا. ہاں اپنی جینا ماؤ تیری جو تین پٹیا تیرے پترا لوگوں کی ماں بہنوں کو گالیاں دیتا ہے، شرم نہیں آتی؟ بڑا عزت دار آدمی ہے اور تیری بھین چ لانت دے غلط باتیں کی ہیں. اور تساں دوواں دی میں میری بہن تمہاری ماں، میری بہن تمہاری ماں، دے میری بہن تمہاری ماں، چل دے گالیاں، دے گالیاں، دے گالیاں، دے اپنی ماں کو گالی، چل دے اپنی ماں کو گالیاں، دے تیری پیدا کرنے والی دی، دے تیری بچی، میری بچی تیری بہن، میری بچی تیری بہن، میری بچی تیری بہن، میری بچی تیری بہن، چل میری بچی تیری بہن، پورا پاکستان چل اپنی بہن شروع ہو جا، اپنی بہن خان شروع ہو جا. صاحب آپ مائک میوٹ مفتی صاحب میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تیری بچی نو ہے اور تیری ماں نو میں نا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا تیری میں بہن نو تھوڑا فیل کر اپنی اماں نو اس طرح کی گلاں نہ کہے. یہ مرزا قادیانی کی تلاوت شروع ہے جی، مرزا قادیانی کی تلاوت شروع ہے. مرزا قادیانی کی تلاوت شروع ہے جی. مرزا قادیانی پہ جو وہی اتری تھی اس کی تلاوت شروع ہے. مرزا قادیانی پہ جو وہی اس کی تلاوت شروع ہے. سارے مرزا قادیانی کی تلاوت سنے. مرزا قادیانی پہ جو وہی اتری تھی اس کی تلاوت ہو رہی ہے. نصرت جہاں اور سبوئی کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ لاش وہی لے کے آیا تھا اس کے مرزا پہ، وہ اس کی باتیں ہیں. یہ لاش نے آگے جتنی کہانیاں سنائی ہیں نا یہ وہ باتیں دہرائے گا جو یہ لاش نے آگے مرزا کو کہا تھا. ہاں میری بہن تو تیری ماں ہے. مرزا قادیانی پہ جو وہی اتری تھی اس کی تلاوت ہو رہی ہے. مرزا قادیانی پہ جو وہی اتری تھی اس کی تلاوت ہو رہی ہے. ماں کو اپنی بہن مانتے ہیں. اچھا نصرت جہاں، اچھا بمباسٹر آ گیا ہے، یہ بمباسٹک آ گیا ہے. جمیل قادیانی آ گیا ہے. جمیل قادیانی سے ہم پوچھتے ہیں، جمیل قادیانی نصرت جہاں جب ایام سے پاک ہو گئی تھی، نصرت جہاں جب ایام حیض سے جو ہے وہ جب اس کو جو ہے وہ ایام حیض اس کو ہو گئے تھے، تو پھر مرزا قادیانی نے یہ بات جو ہے وہ مولوی حکیم اپنا اسماعیل اور اپنا میاں حامد علی کو کیوں بتائی؟ روایات حضرت عائشہ سے روایت. اچھا تو یہ پھر ان سے روایت، یہ روایت ان سے ہے کہ نصرت جہاں، یہ روایت بچیا کتھے جا کے جرا نا حضرت عائشہ نال گستاخی کردے ہو، کڈے تسی لعنتی ہو. تانوں جرا نا عزت راس نہیں آندی ہے. ایتھے آ کے ہن تبلیغ کر رہے ہو. کل اے ہی بندے اوتھے بیٹھ کے تصویراں لا کے ادو تانوں ماما بہناں نہ سن یاد آ رہیاں. نہیں ان کو کیسے نظر آتی بھائی کل امے دیاں پرسوں تصویراں لا کے اے ہی دوویں بندے اوتھے بکواس کر رہے سن. اج ایتھے آ کے تے جرا نا تبلیغ کرنا بتاتی ہے کہ اس کا والد اس کے ساتھ گندی حرکتیں کرتا ہے. یہ جتنے بھی نصرت جہاں گھسیٹی کے، یہ نصرت جہاں جو ٹیکسی تھی، نصرت جہاں کو جو گھسیٹی تھی ٹیکسی، نصرت جہاں بچے اس نے کیے. اور میں سنا اسٹیشن پہ دینے جاتی تھی، وہ ٹرین اسٹیشن پہ بھی جاتی تھی نصرت جہاں. وہ ہم بتاتے ہیں کہ اس لیے جاتی تھی. کنجری جو ہے وہ نہایت کنجری تھی نصرت جہاں گھسیٹی مرزا غلام قادیانی کی بیوی. اور مرزا غلام قادیانی اتنا دیوس، دلہ، بغیرت، بے ایمان اور اصلی مفتی صاحب خنزیر قسم کا انسان تھا. مفتی صاحب وہ چراغ گندا آدمی جو مرزا غلام احمد کی ماں تھی، اس نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا جب غلام مرتضیٰ جنگ لڑ رہا تھا پشاور کے محاذ پہ، تو مرزا پیچھے سے ڈاؤن لوڈ ہوا تھا. ایسے ہی بات ہے، یہ بالکل درست بات ہے. وہ تو چراغ بی بی کیا کہتے ہیں اصلی اوریجنل تھی، وہ جس سے آگے یہ گندی نسل چلی ہے. وہ تو سکھوں کا انعام ہے، سکھوں کا انعام ہے. وہ تو مرزا قادیانی سکھوں کا انعام ہے. سکھ بابے نے مرزا قادیانی کو دیا تھا. یہ درست بات ہے، وہ اس کا بیرج داتا تھا. اچھا مفتی صاحب، یہ ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس مرزا قادیانی کی کتاب ہے نزول مسیح، اس کا صفحہ نمبر ہے 587.
उस पे मिर्ज़ा कादियानी अपनी शादी के बारे में लिख रहा है कि जब मेरा निकाह हुआ तो बाज़ लोगों ने अफसोस किया क्योंकि मेरी हालत मर्दी कल अदम थी, हालत मर्द भी लिखा हुआ है, और जी और पिराना साली के रंग में मेरी जिंदगी थी। चुनाचे मोहम्मद हुसैन बटालवी ने मुझे खत लिखा था जो अब तक ही मौजूद है कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा ना हो कि कोई इब्तला पेश आ जावे, मगर बावजूद इन कमजोरियों के मुझे बड़ी सेहत मिली और 4 लड़के पैदा हो गए। जी ठीक है जी। ये जिस आदमी के दोस्तों को भी पता हो कि उस आदमी का जो है, मजे की बात यह है कि यहाँ से एक दूसरा टॉपिक शुरू होता है। जब आपने 4 लड़कों की बात की ना, हालांकि 4 लड़के, चार है कि देसाना जी नहीं 4, वो तो सबको पता है कि जिसके थे वो उसमें हकीम नूरुद्दीन और अब्दुल करीम सियालकोटी और बाज़ मुरीदीन भी उसमें जो है वो बराबर के शरीक थे, उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने बड़ा जो है वो इस पर इन्वेस्ट किया था। मसला ये है कि मिर्ज़ा कादियानी ने जब कहा था 4 लड़के, मिर्ज़ा कादियानी ने ख्वाब देखा था कि जी जब मिर्ज़ा कादियानी की एक औलाद भी नहीं थी, उस वक़्त मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था, उस वक़्त मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था कि 4 लड़के मेरी नज़र के सामने हैं, और मिर्ज़ा कादियानी कह रहा था कि उस वक़्त एक लड़का भी मेरे यहाँ हुआ नहीं था, लेकिन ख्वाब में मुझे चारों के चारों लड़के मुझे दिखाई दिए गए। अब उन चारों में कोई भी किसी बेटी का जिक्र नहीं था। अब खुद अंदाज़ा लगा ले मिर्ज़ा कादियानी के जब 2 बेटे हुए ना, तो तीसरा इसने कहा था कि तीसरा भी बेटा होगा, क्योंकि मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि 4 बेटे होंगे। अच्छा, 2 बेटों के बाद तीसरी जो है वो बेटी पैदा हो गई। अब इसने पेशगोई की थी कि जी बेटा होगा। अब लोगों ने जी कहा कि ये देखो ये तो कज़्ज़ाब हो गया, क्यों